لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، معزز مہمانان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے لیکچر میں فکری انقلاب کی وضاحت کے باب میں 7 فکری تغیرات کا ذکر کیا تھا جن کے باعث دور زوال میں دین کے بنیادی تصورات میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اور وہ 7 تغیرات یہ تھے جن میں سے پہلا تھا سیاسی فکر میں تغیر، دوسرا معاشی اور اقتصادی فکر میں تغیر، تیسرا قانونی تغیر، چوتھا سماجی اور عمرانی فکر میں تغیر، پانچواں تہذیبی اور ثقافتی تغیر، چھٹا مذہبی فکر میں تغیر، اور ساتواں تعلیمی تغیر. میں نے عرض کیا تھا کہ آج انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں 2 سطح پر انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے. ایک فکری انقلاب کی، ذہنی اور فکری انقلاب کی، ایک سیاسی اور سماجی انقلاب کی، اور دونوں ساتھ ہی ساتھ چلیں گے. فکری انقلاب کے لیے پھر میں نے عرض کیا کہ ہمیں ان فکری تغیرات کو سمجھنا ہوگا جو سامراجی اور طاغوتی تغلب کے بعد امت مسلمہ پر جب سامراجی اور طاغوتی اور مغربی استعماری طاقتوں کا جب غلبہ اسٹیبلش ہو گیا، تسلط اسٹیبلش ہو گیا، پولیٹیکلی جب وہ چھا گئے، تو انہوں نے مسلمانوں کی دینی، فکری، سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی میں جو تغیرات پیدا کیے، جن سے مسلمانوں کے بنیادی دینی تصورات بدل گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ ذہنی شکست خوردگی کی کیفیت یا دائمی شکست سے وہ جو امت مسلمہ کو ہمکنار کرنا چاہتے تھے، اس مقصد میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اب بیک وقت 2 ڈائمینشنز پر، 2 سمتوں اور ڈائریکشنز میں، یعنی فکری اور ذہنی انقلاب کی سمت میں اور سیاسی اور سماجی انقلاب کی سمت میں، جب تک دونوں سمتوں میں کام نہیں ہوتا، اس وقت تک احوال بدل نہیں سکتے. سیاسی انقلاب کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ آگے گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے تفصیل سے آئے گی، اور پہلے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں فکری انقلاب کیا ہے اور فکری انقلاب کس طرح آئے گا. اس کا جواب ہمیں ملے گا اگر ہم ان بنیادی تغیرات کو سمجھ لیں جو فکری اعتبار سے ہمارے دینی تصورات میں داخل ہوئے. کہاں کہاں کیا کیا تغیر آیا، کیا کیا تبدیلی آئی، اس کے کیا کیا نتائج پیدا ہوئے، اور ہماری عملی مسلمانوں کی زندگی پر ان کے کیا کیا اثرات مترتب ہوئے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے 7 تغیرات کی بحث شروع کی تھی. تو پچھلا لیکچر ہمارا ان 7 تغیرات میں سے پہلے تغیر پر تھا، سیاسی فکر کا تغیر. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سیاسی تغیر کی 3 سطحیں ہیں. آپ چاہیں ان کو 2 بنا لیں، چاہیں تفصیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے 3 کر لیں. سیاسی تغیر کی 3 سطحیں ہیں. ایک
فکری سطح، دوسری علمی سطح اور تیسری عملی سطح۔ فکری سطح پر جو سیاسی تغیر آیا اس کی بات ہم نے کل مکمل کر لی، تھوڑی سی رہ گئی، وہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم سیاسی فکر کے تغیر کی بات ختم کر کے دوسرا معاشی فکر کے تغیر کا موضوع شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو فکری سطح پر جو سیاسی تغیر آیا اسے ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون کے حوالے سے 10 نکات بیان کیے اور تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کر لی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ سیاسی تغیر جو فکری سطح پر آیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اولاً ہم اب ایک زندہ قوم اور زندہ امت کے طور پہ دوبارہ سیاسی غلبہ اپنا بحال نہیں کروا سکتے، یعنی سیاسی غلبہ اور سیاسی اقتدار جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کا اپنا ایک عالمی تشخص، انٹرنیشنل آئیڈینٹی قائم ہو جائے، یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کو بحال کر سکیں، اور بحیثیت امت کے ہم پھر زندہ امت کے طور پہ نہیں اٹھ سکتے۔ یہ جو موت اور زوال ہمارے اوپر طاری ہوا ہے یہ دائمی ہے، اس کی تفصیلات پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا یہ کہ قرآن نے اور اسلام نے اس دنیا میں معاذ اللہ حق اور باطل کے معرکے میں سیاسی سطح پر حق اور اسلام کے غلبے اور کامیابی کی کوئی ضمانت مہیا نہیں کی۔ بس ہمارا کام جد و جہد کرتے چلے جانا ہے، حق اور باطل کے معرکے میں اس کلیش میں خود کو انوالو کر کے ایک جنگ ہے، ایک جہاد کے طور پہ جاری رکھنا ہمارا فرض ہے۔ کامیابی ہو تب ایک اتفاق، ناکامی ہو تب ایک اتفاق، اصل کامیابی کامرانی تو آخرت پہ ہوگی۔ اور اس دنیا میں حق اور باطل کے معرکے میں معروضی نتائج کے اعتبار سے کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں معاذ اللہ۔ اور قرآن مجید کی آیات نے جو وعدے کیے اہل حق کی کامیابی کے وہ سارے آخرت سے متعلق تھے یا معاذ اللہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور صحابہ کرام یا اسی دور کے واقعات سے مختص تھے، اور ان سے آج مذہبی ذہن نے سیاسی میدان میں آج کوئی اس سے ابدی ضابطہ، ہدایت اور اصول اخذ کرنے سے معذرت ظاہر کرتی۔ بہرحال یہ فکری سطح پر وہ سیاسی تغیر تھا جو واقع ہوا، ہم نے تفصیل سے گفتگو پچھلے لیکچر میں کر لی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2 آیتیں اکٹھی آئی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 جس پر بات ہو چکی اور آیت نمبر 33۔ اب اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو اتنی مفصل کر لی ہے کہ اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو کی اس وقت ضرورت نہیں، میں اختصار سے بات کرتا ہوں اس کے حوالے سے، چونکہ پھر سیاسی انقلاب کی جو اہمیت ہے اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ باقاعدہ ایک باب ہمارا آگے آ رہا ہے، تو پھر ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید نے یہ فرما کر یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ 2 ارادوں کی ٹکر، ارادہ حق اور ارادہ باطل، اور حق باطل کا ارادہ یہ کہ اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے تاکہ اسلام ایک غالب قوت بن کے سرزمین عرب پر اور دنیا میں ابھر نہ سکے، اور سیاسی غلبہ اور اقتدار مسلسل باطل کے پاس ہی رہے، اسلام کو ایک قوت کے طور پہ کچل دیا جائے۔ یہ ارادہ ہے باطل، اور اس کے مقابلے میں ارادہ حق کہ اللہ کو ایسا گوارا ہی نہیں ہے کہ اسلام کی قوت کچلی جائے، وہ اس چراغ کو جلتا ہی رکھے گا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گا، اتمام تک پہنچائے گا۔ بے شک عالم کفر اور عالم طاغوت اس کی مخالفت کرتا رہے، اسے ناپسند کرتا رہے اور اس کے راستے میں مزاحم ہوتا رہے، مگر حق اپنے ارادے کو
غالب کر کے رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں اس پورے تصور کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، ہدایت اور دین حق ساتھ دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں بھیجا؟ تاکہ اس حق کو تمام ادیان پر اور دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ ہدایت جو دے کر بھیجی وہ مقصود بالذات نہ تھی، اور دین حق کی جو تعلیمات دے کر بھیجی وہ بھی مقصود بالذات، یعنی بجائے خود مقصد نہ تھی۔ ہدایت دینا اور دین حق دینا بجائے خود یہ مقصد بعثت نہیں تھے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لے کر آئے، ارسلہ رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ تو وہ سامان ہے، وہ زاد سفر ہے، وہ سامان ہے، وہ ڈیوائن میٹیریل ہے، وہ آسمانی ہدایت اور دین حق وہ آسمانی سامان ہے جس کو ساتھ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ مسئلہ تو جوں کا توں سوال تو قائم رہا کہ مبعوث کیوں ہوئے؟ مبعوث کیوں؟ اگر آپ کہیں کہ دنیا کو ہدایت کے لیے، تو ہدایت تو وہ ہے جو ساتھ لے کر آئے۔ اگر آپ کہیں دین حق سے متعارف کروانے کے لیے، دین حق وہی ہے جو ساتھ لے کر آئے۔ پھر سوال ہوگا کہ ہدایت کیوں اتری، دین حق حضور کے ساتھ کیوں آیا، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کیوں ہوئی؟ تو قرآن مجید یہاں ہدایت اور دین حق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا اتارا جانا یہ تو بیان کر رہا ہے، مگر حضور کی بعثت اور مبعوث ہونے کا مقصد ان کو قرار نہیں دے رہا۔ مقصد آگے بیان ہوا، فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، مبعوث اس لیے ہوئے، حضور تشریف اس لیے لائے تاکہ اس دین حق کو اور ہدایت پر مبنی نظام کو جو حضور علیہ السلام ساتھ لے کر آئے ہیں، اس کو غالب کر دیں تمام دینوں پر۔ یہ مقصد تھا بعثت کا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک مشرک لوگ، عالم کفر و طاغوت، استعماری، سامراجی، طاغوتی، کافرانہ، مشرکانہ طاقتیں بے شک اس ارادہ حق کی مخالفت کیوں نہ کرتی رہیں، اس کے راستے میں مزاحم کیوں نہ ہوتی رہیں، تو حضور کی بعثت کا مقصد قرآن نے متعین کر دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اور دنیا کے تمام نظاموں پر دین حق پر مبنی اس نظام کو اور ہدایت الہیہ پر مبنی اس نظام کو غالب کر دیا جائے۔ تو بعثت نبوی کا جو مقصد ہے وہ ایک انقلاب ہے، جس انقلاب کے نتیجے میں یہ دین حق دنیا کے سب نظاموں پر غالب آ جائے، دنیا کے سب دینوں پر، نظاموں پر، افکار پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، باوجود اس کے ایک چیلنج ہے۔ اب یہاں ایک اوپن چیلنج کے انداز میں، جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بیان کیا، بات ہو رہی ہے۔ یہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، حق کہ غلبے کی بات اللہ رب العزت نے جہاں بھی کی ہے چیلنج کے انداز، اوپن چیلنج کے انداز میں کی ہے، اور اس چیلنج میں غلبہ حق کی کامیابی پر کامل اور غیر متزلزل یقین کی نشاندہی ہو رہی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چیلنج ہے، بے شک مجرم ناپسند کیوں نہ کرتے پھریں، مگر ہم وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، ہم حق کو غالب کر کے دکھا دیں گے۔ بے شک مجرم ٹکراتے رہیں، بے شک مجرم اپنے پھونکوں سے، یعنی بے حیثیت کوششوں سے سارے وسائل اور ذرائع جمع بھی کر لیں اور ساری طاقتیں اور ساری صلاحیتیں مجتمع بھی کر لیں اور حق کی طاقت سے ٹکر لے لیں، تو ان کی پوری طاقت پھونک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ کانفیڈنس پیدا کیا جا رہا ہے، یقین، اعتماد، غیر متزلزل یقین پیدا کیا جا رہا ہے اہل حق کی جماعت میں۔ تو یہ چیلنج کر کے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چیلنج ہے، بے شک کافر اس کو ناپسند کرتے رہیں، بے شک مخالفت کرتے رہیں، مگر ایسا ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے،
ہم دین حق کو غالب کر کے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے. بے شک عالم کفر و شرک مزاحم ہوتا رہے، ناپسند کرتا رہے. تو یہاں ایک خاص بات جو قابل توجہ ہے اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں فرق ہے. یہ خاص نقطہ ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ایک الگ باب آئے گا. مقاصد بعثت، پیغمبرانہ بعثت کے مقاصد پر ایک الگ باب آئے گا. اس میں ہم قرآن مجید کے سارے مقامات کو کھول کر بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، جتنے انبیاء آئے ان کی آمد اور ان کی بعثت کا مقصد قرآن نے کیا بیان کیا، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن نے کیا بیان کیا. پورے قرآن کو پڑھ کے یہیں سے ان انبیاء کے مقاصد بعثت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہیں سے ٹھوکر لگی اور مغالطہ لگا، جنہوں نے معاذ اللہ ان انبیاء کرام پر نتائج کے اعتبار سے ظاہراً ناکامی کا الزام لگا دیا. انہوں نے ان کے مقصد بعثت کو خود متعین کیا اپنے ذہن سے، قرآن سے نہ لیا. نوح علیہ السلام کیوں آئے؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ سوال قرآن سے کیا جاتا کہ قرآن ان کی بعثت کا مقصد کیا بیان کر رہا ہے. ہود علیہ السلام کیوں آئے، صالح علیہ السلام کیوں آئے، شعیب علیہ السلام کیوں آئے، موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی آمد اور بعثت کا مقصد قرآن سے پوچھا جاتا اور پھر یہ طے کیا جاتا قرآن ہی سے کہ جس بعثت کے مقصد کا انہوں نے اپنی آمد پر اعلان کیا تھا، آیا وہ مقصد انہوں نے پورا کر لیا یا نہ کیا. اگر وہ مقصد پورا ہو گیا ان کی زندگی میں تو وہ کامیاب گئے. اگر معاذ اللہ وہ مقصد جس کا انہوں نے خود اعلان کیا اور قرآن جس کو بیان کر رہا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ ہوا تو معاذ اللہ ناکام گئے. پھر تو انصاف کی بات تھی نا. مگر فکری غلطی اور جو بعض مفکرین اور اہل علم نے کھائی اور بہت بڑی ٹھوکر کھائی، جس میں آ کے ڈگمگا گئے، وہ کیا تھی؟ انہوں نے ان کے مقاصد بعثت کو حضور علیہ السلام کے مقصد بعثت پر خود قیاس کر لیا. یہاں سے کنفیوژن پیدا ہوا، التباس. جو مقصد بعثت مصطفی تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، انہوں نے اپنے طور پر یہی مقصد ہر نبی کی بعثت کا سمجھ لیا. یہاں سے غلطی ہوئی. اب سمجھے نا بات. اب یہ مقصد اپنے طرف سے متعین کر کے غلطی کی بنا پر ان کا مقصد اپنے طور پہ قرار دے دیا، اور پھر جب قرآن کا مطالعہ کیا تو یہ مقصد پورا ہوتا ہوا دکھائی نہ نظر آیا، دکھائی نہ دیا، تو الزام لگا دیا معاذ اللہ کہ وہ بھی ظاہری نتائج پیدا نہ کر سکے اور ناکام لوٹے. حالانکہ یہ اپنی فکر کی کوتاہی تھی. اب یہ موضوع الگ آئے گا، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس وقت اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان انبیاء کرام کے مقاصد بعثت اور تھے اور حضور علیہ السلام کا مقصد بعثت، اور جس جو حضور کے اور باقی انبیاء کے مابین جو خصائص وجہ امتیاز ہیں، مابین امتیاز پہلو ہیں جو حضور کے خاصے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خصوصیات ہیں حضور علیہ السلام کی نبوت کی، ان میں سے ایک خاصہ یہ خصوصیت مابین امتیاز یہ بھی ہے کہ مقصد بعثت بھی مختلف ہے باقی انبیاء سے. اب ان انبیاء کا مقصد بعثت اللہ کا پیغام پہنچانا تھا فقط. ان انبیاء کا بعثت انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، غالب کرنا نہ تھا. حضور کا مقصد بعثت اللہ کا پیغام فقط پہنچانا نہیں بلکہ غالب کر کے دکھانا تھا. یہ فرق تھا. اب پورے قرآن کا مطالعہ کریں، جو بات میں نے کہی ہے اس سے مختلف کہیں نتیجہ نہیں ملے گا آپ کو. ہر نبی کے مقصد بعثت کو قرآن سے پڑھ لیں. جب وہ بھیجا گیا اور آتے ہی قرآن کے قول کے مطابق جب اس نبی نے آ کے امت کو خطاب کیا اور کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوں اس کام کے لیے، آپ کو ایک مقام اس سے مختلف دکھائی نہیں دے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے. آپ اس اعتبار سے اگر مطالعہ کریں تو سورہ ہود بڑی تفصیل میں سورہ ہود اس مسئلے پر روشنی ڈالتی. سب سے زیادہ جامع بحث اور جامع بیان مقاصد بعثت انبیاء کے اوپر جو مل سکتا ہے اور ان پر وہ سورہ ہود میں ملتا ہے. اس نقطے کو سامنے رکھ کر جب آپ آگے چلیں گے
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آئے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اللہ کا پیغام غالب کرنے کے لیے۔ غالب کرنے کا کام یہ حضور کا مقصد ٹھہرایا گیا، اور ان کا مقصد اللہ کا پیغام پہنچا دینا ٹھہرایا گیا۔ اس لیے جس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے باب میں قرآن نے بات کی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کسی نبی کی بعثت کے حوالے سے قرآن نے اس طرح بات نہیں کی۔ جس طرح یہاں دو ارادوں کے ٹکر کی بات کی ہے، کسی اور جگہ اس طرح کا بیان نہیں ہوا۔ ہاں آگے تفصیل آئے گی، اتنا ضرور کیا، ہر نبی نے آ کر اپنا مقصد بعثت بیان کیا، اور ساتھ معروضی نتائج کی بنا پر، معروضی نتائج کا مشاہدہ کروانا، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن، اسی کو معیار، اسی تجربی توثیق، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن، یعنی نتائج کا مشاہدہ کروا کے اپنا حق ہونا ثابت کرنا، اپنے دعوے کا حق ہونا ثابت کرنا محض دلائل سے نہیں، بلکہ اس دنیا میں نتائج آنکھوں سے دکھا کر، مشاہدہ کروا کر ثابت کرنا کہ یہ نتائج ہیں، آنکھوں سے دیکھ لو، اب مان لو کہ جو ہم نے کہا وہ سچ ہے۔ تو معروضی نتائج کے مشاہدے کی بنا پر اپنے قول کو سچا ثابت کر کے دکھانا، ہر جگہ اس کی شہادت قرآن میں ہے۔ سو ہر نبی نے آ کر اپنی بعثت کا ایک مقصد بیان کیا، اس کے بعد قوم کو دعوت دی، مقصد بعثت کا بیان نمبر 1، پھر قوم کو دعوت دی، اور دعوت کے بعد پھر دو طبقے قرار دیے، کہا کہ ایک طبقہ وہ ہوگا جو میری دعوت کو قبول کر، ہر نبی نے یوں کہا، جو میری دعوت کو قبول کر لے گا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو میری دعوت کو رد کر دے گا، یعنی مومنین اور کفار، طبقے بیان کیے، اور پھر کہا کہ اسی دنیا میں جو میری دعوت کو قبول کر لے گا، میری زندگی کے اندر عذاب آئے گا، نشانی آئے گی، اور جو میری دعوت قبول کر لیں گے اہل حق، وہ کامیاب و کامران ہوں گے، بچ جائیں گے، اور جو رد کریں گے اہل کفر، وہ اسی دنیا میں تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ چیلنج کیا، ہر نبی نے آ کر یہ چیلنج کیا۔ پھر اس چیلنج کے بعد معروضی نتائج کا مشاہدہ کرایا گیا، پھر وہ واقعہ پیش آیا، اور اہل حق بچے، محفوظ ہوئے، اور ان کا محفوظ ہونا دنیا نے دیکھا، اور اہل باطل تباہ و برباد ہوئے، ان کی گرفت ہوئی، نیست و نابود ہوئے، ان کا نیست و نابود ہونا دنیا میں دیکھا۔ یہ مشاہدہ کروانے کے بعد وہ پیغمبر اللہ کے ہاں واپس گیا۔ اب بات کو سمجھے ہے نا؟ کامیاب لوٹا، جس کا دعویٰ، جس کا اعلان کیا تھا، اور آ کر جو چیلنج کیا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فإنک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے آ کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو پہلے چیلنج کیا تھا، اس کے بعد پھر چیلنج دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اور پھر اس کے بعد معروضی نتائج کا مشاہدہ ہوا، پھر طوفان آیا، پھر ان کے ارشاد کے مطابق کہ جو میرے ہمراہ ہوگا وہ بچ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ چلا جائے گا۔ تو ہر پیغمبر کی زندگی کے اندر نتائج کا مشاہدہ ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس پیغام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا، اور یہی مقصد پھر حضور کی امت کا قرار دیا گیا۔ جو مقصد بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرا، وہی حضور کی امت کی جد و جہد کا مقصد قرار پایا۔ چنانچہ یہ سوچ ملت اسلامیہ میں دور زوال میں، جب محکومی اور غلامی کا دور آیا، یہ سوچ جاتی رہی، اور یہ تصور کہ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ حق کو غالب کریں اور غالب آئیں، یہ کنسپٹ ذہن سے اتر گیا، اور ذہنوں نے محکومی اور غلامی کی زندگی سے سازگاری اختیار کر لی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کا اتمام کروں۔ پھر جب ذہن غلامی اور محکومی سے سازگار ہو جائے تو تعبیرات اور تشریحات کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، پھر تعبیرات اور مفاہیم اور مطالب بھی آیات اور احادیث کے بدل جاتے ہیں۔ جب ذہن سازگار ہو جائیں غلامی سے، اور جب ذہن غلامی اور محکومی سے سازگار نہ ہو، اور غلبہ اور انقلاب
اسی سے آشنا ہوں اور اپنے اصل مقام پر ہوں، پھر تعبیر اور تشریح کا زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک دو آدمیوں کو بٹھا لیں، ایک ہی سچویشن ان کے سامنے رکھ دیں، ایک شخص آپٹیمسٹک ہو، ایک پیسیمسٹک ہو، ایک امید کی طرف اس کا ذہن جانے والا ہو، ایک نا امیدی اور مایوسی کی طرف، ایک پر امید رہنے والا ہو تباً، ایک تباً مایوس ہو، ایک ہی سچویشن پر دونوں کو تبصرہ کرنے کے لیے کہیں، دونوں ایک برائٹ پہلو دے گا، ایک ڈارک پہلو دے گا، دونوں کا تبصرہ، نقطہ نظر، ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن جدا جدا ہو۔ بالکل اسی طرح ایک محکومی سے ذہنی طور پہ خود کو سازگار کر چکا ہو اور ایک محکومی اور غلامی کی زندگی کو قبول کرنے پر بھی تیار نہ ہو، وہ غالب رہ کر جینے اور غالب رہ کر مرنے پر آمادہ ہو۔ تو جب دونوں کے سامنے ایک ہی نص قرآن کی اور حدیث کی رکھ دیں تو دونوں کے زاویہ ہائے نگاہ، دونوں کی تعبیر، دونوں کی تشریح مختلف ہوگی، دونوں کی مختلف ہوگی۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو یہ ارشاد بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جو ذہن غلامی اور محکومی سے سازگار ہو گئے انہوں نے اس کا مفہوم صرف یہی سمجھ لیا کہ مکارم اخلاق کا کھلا بیان کر دینے کے لیے میں آیا ہوں، تاکہ کھول کھول کے مکارم اخلاق بیان کر دوں، پوری تفصیلات بیان کر دوں اور اس کے بیان کو اتمام تک پہنچا دوں۔ اخلاقی فضائل کیا ہیں، ان کے بیان کو اتمام تک پہنچا دوں۔ انہوں نے اس حدیث میں جو حضور نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا، اس کے مفہوم کو بیان تک، بیان کی تکمیل تک، یا اپنی ذات اقدس میں اور اپنے عمل مبارک کے ساتھ اس کی تکمیل تک، اس کو محصور کر لیا۔ اور جو دوسرا ذہن جو سازگاری غلامی اور محکومی کے ساتھ کرنے پر تیار نہ تھا، اس ذہن کی جو انقلابی ذہن ہے، جو اصل ذہن ہے، اس کی سوچ یہ ہوئی کہ حضور کا یہ ارشاد، اس کا معنی یہ نہیں کہ فقط بیان کر دینے کے لیے آیا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں عملاً معاشرے میں مکارم اخلاق کو اپنے اتمام تک پہنچا دینے کے لیے آیا ہوں، تاکہ باطل کردار کی جگہ حق کا اخلاق لے سکے، باطل کردار کی جگہ حق کا کردار آ سکے، اور وہ ماحول مکارم اخلاق سے وہ ماحول پیدا کر دوں کہ رذائل اخلاق پھر اٹھ نہ سکے اور فضائل اخلاق پھر دب نہ سکے، اور مکارم اخلاق کو اتنا عروج اور زندگی ملے کہ پھر فضائل اخلاق کو عروج رہے اور رذائل اخلاق دب جائے، کچل جائے۔ اتمام یعنی اس کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور پھر تمہیں ایک ایسا نظام، ایک ضابطہ، ایک ہدایت، ایک ٹیکنیک، ایک پروگرام دے کر جاؤں کہ جب اخلاقی قدریں دبنے لگیں اور اخلاقی رذائل غالب آنے لگے تو میرا اسوہ پھر تمہارے پاس ہو، اس اسوے کی طاقت سے اٹھو اور پھر مکارم اخلاق کو اتمام تک پہنچا دو اور حق کا کردار پھر غالب کر سکو، اور یہ پروسیس ایک سائیکل کی طرح قیامت تک جاری رہے۔ میرا اسوہ اس کام آتا رہے کہ جب دور زوال آئے اور اخلاقی قدریں مٹنے لگے تو میرا اسوہ پھر تمہیں زندگی کی طرف لے جائے، اٹھو اور اخلاقی قدروں کو پھر زندہ کر دو۔ یہ تھا لأتمم مکارم الاخلاق، کہ ایسا ہدایت، ایسا نظام، ایسا اسوہ تمہیں دے جاؤں کہ قیامت تک مکارم اخلاق کے اتمام کا سامان ہوتا رہے، تاکہ اللہ کا یہ وعدہ ہمیشہ سچا ثابت ہوتا رہے کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یہ تو تھا، وہ کمپلیٹ کیا ہم نے بحث کو، سیاسی تغیر کا فکری رخ۔ اب سیاسی تغیر کا علمی سطح، علمی رخ یا علمی سطح کی طرف آتے ہیں۔ فکری سطح تو آپ سمجھ گئے کہ سیاسی تغیر فکری سطح پہ کیا کہ ذہن مردہ ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، بے یقینی اور مایوسی چھا گئی، تصورات بدل گئے، اور غلامی اور محکومی کی زندگی سے ذہن سازگار ہو گئے۔ اب علمی سطح سیاسی تغیر کی کیا؟ وہ ہے نصابی سطح۔ علمی سطح سے ہماری مراد کیا ہے؟ نصابی سطح۔ یہ پھر فکر اس حد تک اس نے تصورات میں تبدیلی پیدا کی کہ سیاسی فکر جب علم میں بدلا، یعنی علم سیاسیات میں، تو اب علم سیاسیات کا موضوع فقط ریاست رہ گیا، فقط ریاست رہ گیا، یعنی ایکسپوزیٹو نیچر جو ہے اس پر بحث کرنا۔ میں آپ کو بیان کر چکا تھا کہ علم کی نوعیت بنیادی طور پہ کیا رہ گئی؟ توجیہی،
علم تخلیقی نہ رہا، کیا رہ گیا؟ صرف انٹرپریٹیو نالج رہ گیا، کریٹو نہ رہا، ایجاد اور تخلیق سے خالی ہو گیا علم، فقط توجیہ، تنقید اور تشریح تک رہ گیا، جس کا کام تجزیہ اور تحلیل، تنظیم اور تعلیل تھا۔ اب وہ اثر علم سیاسیات میں دیکھیے کیا ہوا کہ اب علم سیاسیات کا پولیٹیکل سائنس، سیوکس اور پولیٹیکل سائنس آپ پڑھتے ہیں، اس کا موضوع فقط ریاست رہ گیا۔ اب اس سیاسی فکر کو سمجھنے والے طلباء کے لیے فقط اتنا دائرہ رہ گیا کہ وہ یہی پڑھتے رہے عمر بھر کہ ریاست کیا ہے، اور ریاست کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، اور حکومت کیا ہے، اور حکومت کے ادارے کیا ہیں، اور ریاست کے ادارے کیا ہے، مقننہ کیا ہے، اور عدلیہ کیا ہے، انتظامیہ کیا ہے، ان کے مابین حقوق کی تقسیم کیا ہے، اختیارات کی تقسیم کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہیں، حاکم اور محکوم کے درمیان میں رشتے اور روابط کیا ہیں۔ بس وہ ساری زندگی یہی کچھ پڑھتے رہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور یہ سوال علم سیاست کے موضوع سے ہی نکل گیا کہ اگر کوئی قوم غلام ہو جائے تو غلامی کی حالت سے اٹھ کر پھر زندہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر کسی قوم کا اقتدار ان سے چھن جائے، حکومت ان کے ہاتھ سے چھن جائے، تو پھر حکومت وہ لینا چاہے تو بدل کے انقلاب کس طرح برپا کرے؟ وہ اسلامی ریاست کیا ہے، اسی کی بحث میں ذہن الجھ کے رہ گیا۔ اس سوال کا جواب دائرہ علم سیاست سے خالی ہو گیا کہ اسلامی ریاست کوئی قائم کرنا چاہے تو وجود میں کس طرح آئے گی؟ کوئی قوم محکوم ہو جائے تو حاکم کس طرح بنے گی؟ غلام ہو جائے تو غالب کس طرح بنے گی؟ اقتدار چھن جائے تو واپس پلٹ کر اس کے ہاتھ میں کس طرح آئے گا؟ اسلامی ریاست کوئی قائم کرنا چاہے تو اس کے قیام کی تدبیر کیا ہوگی؟ کوئی اپنے احوال حیات کو بدلنا چاہے تو انقلاب کس طریق پر آئے گا؟ یہ سوال علم سیاست کے دائرے سے خارج۔ اب آپ پڑھتے ہیں طالب علم، بتائیے یہ موضوع کسی جگہ دائرے میں ہے؟ ابتدائی سیوکس سے لے کر آپ ایم اے اور اس کے بعد آگے تک چلے جائیں، پولیٹیکل سائنس کی آخری حد تک چلے جائیں، اب علم سیاست اس سے بحث ہی نہیں کرتا کہ جو پٹ چکی ہے اور لٹ گئی ہے قوم، اب وہ لٹی ہوئی متاع اپنی واپس حاصل کرنا چاہتی ہے، چھنا ہوا اقتدار، چھنی ہوئی طاقت واپس لینا چاہتی ہے، اس کی لٹی ہوئی متاع اس کی جھولی میں واپس کیسے آئے گی؟ علم سیاست کے دائرے سے یہ سوال ہی خارج ہے۔ وہ یہ اسی میں الجھائے رکھتا ہے کہ یہ جو ریاست موجود ہے، یہ ریاست کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ آمریت ہے، یہ ڈسپوٹک رول ہے، ایرسٹوکریٹک رول ہے، یہ ڈیموکریٹک رول ہے، یہ ڈائریکٹ الیکشنز ہیں، انڈائریکٹ الیکشنز ہیں، یہ پارلیمانی نظام ہے، یہ صدارتی نظام ہے، یہ وحدانی طریقہ ہے، یہ وفاقی طریقہ ہے۔ بس جو کچھ موجود ہے اسی کو پڑھتے سمجھتے جاؤ، اور اس کو بدلنا چاہو تو بدلنے کی تدبیر کیا ہے؟ یہ علم سیاست کا موضوع نہیں۔ یہ تغیر علمی سطح پر آیا کہ نصاب کا دائرہ بھی اتنا محدود ہو گیا کہ یہ نصاب اب غلام قوم کے لیے تو قابل قبول ہے، زندہ قوم کے لیے اس نصاب کی کوئی افادیت نہیں۔ اور جو غلامی سے نکل کر ایک زندہ قوم کے طور پہ اٹھنا چاہتی ہے، وہ یہ نصاب اس کو اٹھنے کی تدبیر نہیں بتاتا، گری ہوئی قوم کو اٹھنے کی تدبیر یہ نصاب نہیں بتاتا۔ علم سیاست میں علمی سطح پر یہ اختلاف کی صورت پیدا ہوئی، یہ تغیر آیا۔ آپ سمجھ گئے اس نقطے کو؟ اس کے بعد سیاسی تغیر عملی سطح پر، فکری سطح پر بھی آپ سمجھ گئے، علمی سطح وہ نصابی سطح ہے کہ طالب علم یہی پڑھ کے آگے اہل علم اہل فکر بنتے ہیں، تو نصاب نے تدبیر بتانا ہی چھوڑ، نصاب کا موضوع ہی نہ رہا یہ کہ تدبیر بھی بتائی جائے۔ عملی تغیر عملی سطح پر کیا آیا؟ سیاسی تغیر عملی سطح پر وہ یہ آیا کہ معاشرے میں جو سیاسی ڈھانچہ موجود ہو گیا تھا، قائم کر دیا گیا تھا، اب تمام سیاسی جد و جہد کرنے والے اسی سیاسی ڈھانچے سے سازگار ہو کر جد و جہد کریں، اس ڈھانچے کو بدل دینے کی کوئی فکر نہ کرے۔ جو سیاسی نظام معاشرے کو دے دیا گیا ہے، جو سیاسی ڈھانچہ معاشرے کو دے دیا گیا ہے، اب ہر کوئی جو بھی جد و جہد کرے اسی نظام اور ڈھانچے کے ساتھ سازگار ہو کر کرے، تو موجود معاشرے کا جو باطل، فرسودہ، سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ جو ڈھانچہ جو نظام دے دیا گیا، اس سے سازگاری عملی سازگاری کر کے
اپنی جد و جہد جاری رکھیں. اب اس جد و جہد کے نتیجے میں اقتدار تو بدل سکتا ہے مگر نظام نہیں بدل سکتا. یہ عملی تغیر آیا, عملی سطح پر بہت بڑی سازش ہوئی کہ اب حکومتیں بدلتی رہیں گی, اقتدار بدلتے رہیں گے مگر لوگ وہی رہیں گے, وہی جنہوں نے برطانوی اور استعماری مفادات کے تحفظ کی قسم کھائی تھی, وہی جو سامراجی مفادات کے وفادار بنے تھے, وہی جنہوں نے اس بر صغیر میں اپنی غیرت اور حمیت کو بیچا تھا, جن کو اسلام کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ, قوم کے ساتھ, ملت کے ساتھ کوئی سروکار ہمدردی اور وفاداری نہ تھی. وہ اس طرح کا ایک عملی تغیر بپا ہو کہ حکومتیں بدلیں, اقتدار بدلیں مگر نظام نہ بدلے, لوگ نہ بدلیں. اب آپ 40 سال سے پاکستان کی صورت تو دیکھ رہے ہیں, باقی ممالک کا بھی حال دیکھ لیں. یعنی جو نظام چل رہا ہے, اس نظام کے ہوتے ہوئے نظام کے بدلنے کی کوئی چانسز نہیں. حکومتیں 20 مرتبہ بدل چکی, حکومتیں 20 مرتبہ بدل چکی, نظام وہی کا وہی رہا ہے. یہ عملی سطح پر تغیر آیا کہ نظام نہ بدلنے پائے. بس یہ سازش تھی جو اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف کی, اور حالت یہاں تک جا پہنچی کہ سیکولر جماعتوں کا معاملہ تو درکنار, جو دینی جماعتیں جو غلبہ دین کے لیے, غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں گزشتہ 40 برس سے, کبھی ان کے حوالے سے بھی دیکھا کہ انہوں نے اسلامی نظام سیاست بپا کرنے کے لیے کوئی جنگ لڑی ہو, اسلام کے سیاسی ڈھانچے کے قیام کے لیے کوئی جنگ لڑی ہو. مثلا آپ اپنے ملک ہی کو لے لیں, یا آپ کے آئین کے اندر امیدوار کی کوئی اہلیت تعلیم اور کردار کے حوالے سے مذکور نہیں. چٹا ان پڑھ ہونا, چٹا ان پڑھ, وہ آپ کا ایم این اے بن سکتا. یعنی آئینی اعتبار سے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا, کوئی پابندی نہیں ہے. جو دستخط بھی نہ کر سکے, فقط انگوٹھا لگانا جانتا ہو, یہ بھی پتہ نہ ہو کہ انگوٹھا بائیں ہاتھ کا لگانا ہے یا دائیں کا, وہ اس ملک کی مقننہ میں ممبر بن سکتا ہے. جس کو آئین کا لفظ لکھنا نہیں آتا وہ اس ملک کا آئین بنانے والا بن سکتا. جو دستور لکھنا نہیں جانتا وہ دستور ساز ادارے کا ممبر بن سکتا ہے. کوئی تعلیم کی استعداد کا شرط نہیں, کسی کردار کی شرط نہیں. کوئی زانی ہو, شرابی ہو, ڈاکو ہو, لٹیرا ہو, رسا گیر ہو, جاگیردار ہو, جو کچھ ہوا کرے وہ آپ کا نمائندہ بن سکتا ہے, وہ آپ کا سربراہ بن سکتا ہے. تو دینی جماعتوں نے کبھی جنگ لڑی اس پر. 73 کا آئین بحال کرنے کے لیے تو جنگ لڑتے ہوئے 10 سال گزر گئے. ایسے لگتا ہے جیسے 73 کا آئین کو آئین نہیں تھا, کوئی اتری ہوئی آسمان کی کتاب تھی. مذہبی جماعتوں کی اور دینی قیادتوں کی بات کر رہا ہوں, سیکولر لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. دینی لیڈرشپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا تغیر آیا, سیاسی تغیر عملی سطح پر, کہ یہ دینی قیادتیں بھی جنگ لڑتی رہی ہیں کہ 73 کا آئین بحال کیا جائے, اور کسی کو یہ توفیق ہوئی کہ کہا جائے کہ کوئی اسلامی تعلیم, اسلامی کردار کی شرط بھی امیدوار کے لیے عائد کی جائے, امیدواروں کی اہلیت کی کوئی بات کی جائے, کوئی سیاسی جماعتوں کی اہلیت کی بات کی جائے, کوئی نظام انتخابات کی بات کی جائے, کسی سیاسی ڈھانچے کے بدلنے کی بات کی جائے, تاکہ اہل لوگ. قرآن مجید تو دو ٹوک اعلان کر رہا ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. وہ اہلیت کہاں گئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم. ایمان اور عمل صالح کی بات, فصل خطاب کی بات, علم کی, شعور کی بات, کردار کی بات, جا بجا قرآن مجید نے جو شرائط عائد کی تھی. کبھی کسی نے اس طرح بھی, اس محاذ پر بھی سیاسی جنگ لڑی کہ آپ ملک میں اسلامی نظام جو لانا چاہتے ہیں تو سیاسی نظام کے لیے بھی جنگ لڑیں, کوئی اہلیت کی بھی بات کریں, کوئی دینداری کی بھی بات کریں, کوئی اسلام کا سیاسی نظام ہوگا, کوئی سیاسی تصور ہوگا, اس کی فکر ہی نہیں. صورت یہ ہے کہ وہ ایسی دینی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے یعنی سیکولر انداز, سیکولر سوچ اپنا لیا, کام کرنے کا سیکولر انداز اپنا لیا, اور اسلام کا جداگانہ سیاسی تصور عملاً موجود نہ رہا. عملاً اس طرح کی سازگاری پیدا ہو گئی اس مقصد کے ساتھ. بعضوں نے نتیجہ یہ ہوگا اس عملی زوال اور عملی تغیر کی شکل میں
پھر ہر ایک نے اپنے اپنے موجودہ سیاسی ماحول اور سیاسی ڈھانچے اور سیاسی نظام کے ساتھ عملاً سازگاری کر کے، ذہنی اور عملی اور فکری سازگاری اختیار کر کے اس گیون سچویشن کے اندر سازگار ہو کر اپنے کام کو شروع کر لیا۔ کسی نے پھر سیاسی جد و جہد کی بنیاد مسلک پہ رکھ لی، کسی نے علاقے پر رکھ لی، کسی نے زبان اور لسان پہ رکھ لی، کسی نے کوئی چھوٹے کلیش پہ رکھ لی، کسی نے طبقاتی کشمکش پہ رکھ لی، کسی نے سیکولر طریقے پہ رکھ لی، کسی نے محدود دینی زاویہ نگاہ پہ رکھ لی۔ سو جس کو جو طریقہ سوٹ کیا وہ کر گئے۔ اور کوئی قرآن مجید نے بھی کوئی سیاسی انقلاب لانے کی ہدایت دی ہوگی، کوئی طریقہ دیا ہوگا، اسلام نے کوئی بنیادی ضابطہ دیا ہوگا سیاسی انقلاب کا، وہ کسی کے پیش نظر نہ رہا۔ تو یہ فکری، علمی اور عملی تینوں سطحوں پر سیاسی زندگی میں تغیر برپا ہوا، نتائج اس کے آپ کے سامنے۔ اور سیاسی سطح پر اس قدر جمود اب آ گیا کہ کہاں وہ سیاسی شعور کی بیداری جب زوال کا آغاز تھا، کہ آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا آخری فرما روا انتہائی کمزور شخص تھا۔ کون؟ بہادر شاہ ظفر، انتہائی کمزور حکمران تھا، مگر چونکہ اسلامی اقتدار کی محض ایک علامت تھا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو سیاسی اقتدار تو میسر تھا نا۔ اس متحدہ ہند میں صرف اس خیال کے پیش نظر 1857 کی اور اول سے لے کے آخر تک کتنی ہزارہ جانیں قربان ہوتی رہیں اور جنگ آزادی لڑی جاتی رہی، صرف اس خاطر، اور اس میں علماء پیش پیش تھے۔ جنگ آزادی میں علماء پیش پیش تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، کتنا سیاسی شعور بیدار تھا۔ وہ بھی مدارس میں بیٹھ کے اپنا قال اللہ و قال رسول کا کام جاری رکھتے، میدان جنگ میں آنے کی کیا ضرورت تھی، فوجیں لڑتی پھرتی۔ وہ بھی مسجدوں میں اپنے واعظ اور نصیحت اور درس اور تقریروں کو جاری رکھتے، میدان جنگ میں آ کے جام شہادت نوش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر مسلسل ایک صدی یا کم و بیش آزادی کی جنگ تسلسل کے ساتھ لڑی جاتی رہی، اور اس میں ہزارہ جانیں دی گئیں، اور ہر محاذ پر صف اول پہ جنگ لڑنے والے علماء تھے۔ یہ سیاسی شعور کی بیداری کا عالم تھا۔ کیوں؟ باوجود اس کے کہ بہادر شاہ ظفر نے کوئی اسلامی نظام نافذ نہیں کر رکھا تھا پورا، مگر سیاسی شعور اتنا بیدار تھا کہ کم سے کم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے پاس سیاسی اقتدار تو ہے۔ اگر یہ سیاسی اقتدار چھن گیا تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو معطل انگریزوں نے بھی نہیں کروانے تھے، اور جب اقتدار ان کے پاس چلا گیا تب بھی معطل انہوں نے نہیں کروائے، مگر صرف اقتدار کی جنگ تھی کہ اسلام کے ہاتھ سے چھن کر کفر کے پاس نہ چلا جائے، کیونکہ اسی سے آزادی ہے۔ یہ سیاسی شعور کی بیداری تھی۔ اور پھر اسی طرح سیاسی شعور کی بیداری کا یہ عالم بھی دیکھیے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر پاک و ہند میں اناج کی ذخیرہ اندوزی کا فیصلہ کیا، اناج کی ذخیرہ اندوزی کا فیصلہ کیا، جس طرح نیشنلائز کیا جاتا ہے اناج کا، تو مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس ڈیسیژن پر فرضیت جہاد کا اعلان کر دیا، فتویٰ دے دیا۔ ذرا دیکھیے کہ تصور دین کا کیا تھا، سیاسی شعور کی بیداری کا عالم کیا تھا۔ اناج کی ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ ہے اور ہندوستان میں فرضیت جہاد کا اعلان کر دیا۔ سمجھتے تھے کہ اگر معاشی اعتبار سے یہ قوم غلام کر دی گئی اور اس کی آزادی سلب کر لی گئی تو اس کا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، سیاست بھی گئی، مذہب، ملی تشخص سب کچھ گیا۔ اگر معاشی آزادی سلب ہو گئی تو سب کچھ گیا۔ یہ سیاسی شعور کی بیداری کا عالم تھا، اور اب کتنی تبدیلی آ چکی وہ آپ کے سامنے۔ ہم سیاسی تغیر کی گفتگو اس پر ختم کرتے ہیں، اور دوسرا معاشی فکر کا تغیر، یہ معاشی تغیر اس کو شروع کر رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اس دور زوال میں جس طرح سیاسی زندگی میں اور سیاسی فکر میں تغیر آیا اور امت مسلمہ کی زندگی دائمی شکست میں بدلی، وہ شکست جو فوجی اور دفاعی فوجی محاذ پر ہوئی تھی اس کو دائمی شکست سے بدلا گیا، تو سیاسی زندگی کے تغیر کے ساتھ مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی زندگی میں تغیر قائم ہوا۔ وہ تغیر جس نے معاشی تصورات بدل دیے وہ کیا تھے؟ وہ چند بنیادی باتیں ذہن نشین کرنے کے قابل ہیں۔ اس کی تفصیل
آپ پڑھنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل جو کتابچہ ہے میرا اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ جان سکیں کہ معاشی تصور میں کیا تبدیلی آئی، کیا تغیر آیا، معاشی مسئلہ اس کا اسلامی حل۔ اور دوسرے خطبات لاہور میں جو اسلام کے معاشی تصور پر یا معاشی نظام پر جو خطاب ہوا تھا خطبات لاہور میں، اسلام اور جدید تصور معیشت، اس پر اس کو ضرور سنیں۔ معاشی زندگی میں اور معاشی فکر میں تغیر یہ آیا کہ نمبر 1، مال و دولت اور ذرائع معیشت، مال و دولت اور یعنی معیشت کا تصور بھی بنیادی طور پہ بدل گیا۔ مال و دولت اور ذرائع معیشت، اسلام نے ان کو ہر شخص کے لیے فقط امانت قرار دیا تھا۔ قرآن اور سنت نے مال و دولت کو اور ذرائع معیشت کو محض امانت کہا تھا، اور نیابت اس کو امانت، اس میں انسان کی پوزیشن کیا مقرر کی تھی؟ امین اور نائب کی، کیا؟ امین اور نائب، ان کو امانت اور نیابت سے تعبیر کیا تھا۔ تصور کی تبدیلی یہ آئی کہ امانت اور نیابت کی بجائے یعنی مالک اور مال، اس کا باہمی رشتہ امانت اور نیابت کا تھا۔ وہ ٹرسٹی تھا اور وائس چیرنٹ تھا، اور امین اور نائب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی چیز قبضے تصرف میں دی جاتی ہے تاکہ وہ مالک کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اسے استعمال کرے اور تصرف میں لائے۔ یہ تصور تھا معاشی زندگی کا، مال و دولت اور ذرائع معیشت کے بارے میں جو قرآن اور حدیث نے اور اسلام نے دیا تھا۔ تبدیلی معاشی فکر میں یہ پیدا کی گئی کہ اس امانت اور نیابت کے تصور کو ملکیت مطلقہ کے تصور سے بدل دیا، غیر مشروط ملکیت کے تصور سے بدل دیا۔ کیا؟ غیر مشروط ملکیت کے تصور سے بدل دیا، یعنی اب وہ شخص جو اس قابض و متصرف ہے مال و دولت یا ذرائع معیشت پر، وہ اب غیر مشروط علی الاطلاق مالک، خواہ وہ صنعت کار ہے، خواہ وہ زمیندار ہے، جاگیردار ہے، مالدار ہے، جس کیپیسٹی میں بھی ہے، تو امانت کے تصور کو ملکیت مطلقہ کے ساتھ بدل دیا، اور رہ گیا تصور امانت، اسے خارج تو نہیں کر سکتے تھے نا، اسے صرف واعظ کے لیے رکھ لیا، واعظ اور تبلیغ کے لیے اور اخلاقی پرچار کے لیے قائم رکھا، تاکہ لوگوں کو واعظ کیا جاتا رہے کہ یہ امانت ہے، بھئی اللہ سے ڈرو۔ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام نے امانت اور نیابت کا رشتہ واعظ اور اخلاق کے لیے نہیں بلکہ اس کی قانونی حیثیت ہی یہ متعین کی تھی، اس کی حیثیت ہی یہ متعین کی تھی کہ یہ محض امانت اور نیابت ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ اور تب جب تبدیلی آئی فکر میں تو اس تبدیلی کے نتیجے میں انہوں نے امانت اور نیابت کے بنیادی تصور کو بدل کر غیر مشروط ملکیت مطلقہ سے بدلا، اور امانت اور نیابت والے تصور کو صرف واعظ اور تلقین کے لیے رکھ لیا۔ وہ جو پہلا میں نے سیاسی تغیر کے لیے کہا، اس کا کچھ تصور سیاسی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل پڑھیں۔ کون سا؟ سیاسی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل۔ میں آپ کو صرف 2-3 آیتیں بتانا چاہتا ہوں، کنسپٹ کلیئر ہو جائے آپ کو کہ امانت اور نیابت کا تصور کیا تھا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 7، تاکہ کیا تغیر آیا معاشی فکر میں وہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ سکے۔ باقی تفصیلات ہیں اس کی کافی ساری، وہ آپ اس میٹیریل سے پڑھ لیں گے جو میں نے ریفر کیا۔ الحدید آیت نمبر 7، قرآن مجید نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے اپنا محض نائب مقرر کیا ہے، نائب بنایا ہے، مستخلفین فیہ، جس مال پر تمہیں اللہ نے نائب بنایا ہے۔ تو قرآن مجید نے مال کی ملکیت کا نہیں، ملکیت مطلقہ کا نہیں بلکہ استخلاف فی المال کا تصور دیا تھا۔
کیا تصور دیا تھا؟ استخلاف فی المال. اور اقتدار کے لیے کیا تصور دیا تھا؟ استخلاف فی الارض. دو تصور دیے تھے. اقتدار کے لیے قرآن نے کہا تھا استخلاف فی الارض، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، وہ استخلاف. اور الذین مکناہم فی الارض، وہ استخلاف فی الارض تھا. یہ استخلاف فی المال. اس میں بھی اقتدار کا مالک کوئی نہیں ہے، محض امین اور نائب ہے. اس میں بھی مال و دولت اور ذرائع معیشت کا مالک حقیقی کوئی نہیں ہے، محض مستخلف، امین اور نائب ہے. مالک کون ہے؟ اسی الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ نہیں کرتے؟ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیا خود کو مالک سمجھتے ہو؟ اس غلط فہمی کو دور کر دو. حالانکہ زمین و آسمان کی ساری جائیدادوں کا مالک فقط اللہ ہے. زمین و آسمان کی ساری چیز کا مالک اللہ ہے. اور تمہاری حیثیت تو اس پر نائب اور امین کی ہے. تم تو ٹرسٹی اپوائنٹ کیے گئے ہو. اور قرآن کا انداز جھنجھوڑنے کا، وما لکم، قرآن کا طریقہ یہ ہے بیٹے یاد رکھ لیجئے کہ جب کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہو، کسی کو تنبیہ کرنی ہو، کوئی شخص کسی بات کی اہمیت کو نظر انداز کر چکا ہو اور آرام کر رہا ہو، غفلت میں مبتلا ہو، اس کو جھنجھوڑ کر متوجہ کرنا ہو، تو قرآن وما لکم کے کلمات کے ساتھ بات کرتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها. مدینہ ہجرت کر کے چلے جانے والے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اب آرام کرنا چاہتے ہو؟ اس خیال کے پیش نظر کہ جان و مال بچا کے آ گئے شاید تمہاری ہجرت مکمل ہو گئی. نہیں، آرام کا مت سوچو. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ابھی ایک مرحلہ مکمل کر کے ادھر آئے ہو. اور غور کرو، وہ لوگ، وہ کمزور اور ناتواں مرد، وہ مجبور اور مقہور اور بے بس عورتیں، اور وہ مظلوم اور چیختے ہوئے بچے جو چیخ چیخ کر پکار کر اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت التجا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها. اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی اور ملک سے، زمین سے نکال لے جس کے وڈیرے ظالم ہیں، جابر ہیں، مستبد ہیں، جن کے ظلم کی چکی میں ہم پس رہے ہیں. نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. تو جب تک ان کی عزت، جان اور مال اسی طرح محفوظ کر کے یہاں نہیں لے آتے جس طرح تم خود آئے ہو، اس وقت تک چین کی نیند سونا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تمہاری تلواریں پھر نیام میں کیوں چلی گئیں؟ یہ باہر کیوں نہیں آتی؟ کیوں آرام کی نیند سو رہے ہو؟ نکالو اپنی تلواروں کو اور سر بکف ہو کر میدان میں آ جاؤ، اور اس وقت تک آرام نہ کرو جب تک ان کی عزت، ان کی جان اور ان کے مال بھی محفوظ نہ ہو جائے. یہ انداز ہے وما لکم کا. قرآن کی وہ انداز اپنا رہا ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. مال و دولت پر اژدہا بن کے بیٹھنے والوں اور خود کو مال و دولت اور ذرائع معیشت کا مالک، متصرف اور علی الاطلاق مالک تصور کرنے والوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم خرچ نہیں کرتے؟ تمہیں یہ خیال ہے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، بچے گا کچھ نہیں، مال میں کمی واقع ہو جائے گی. ظالموں، یہ سوچنا تو مالک کا کام ہوتا ہے کہ اگر خرچ کروں گا تو میرا مال کم رہ جائے گا. تم تو مالک ہو ہی نہیں، تم کیوں سوچتے ہو ایسے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ سوچوں تو میں سوچوں؟ تمہیں تو صرف ملازم بنایا ہے، مقرر کیا ہے ٹرسٹی کے طور پر، امین کے طور پر، مال دیا ہے ذمہ داریوں کے ساتھ کہ یہ اللہ کا مال ہے، اس طرح خرچ کرو. اتنا اپنے اوپر لگا لو، اتنا بیوی کو دو، اتنا اولاد کو دو، اتنا رشتہ داروں کو دو، ماں باپ کو دو، اتنا پڑوسیوں کو دو، اتنا ریاست کو دو، اتنے عزت فلاں جگہ. میں نے تو ایک ضابطے کے ساتھ تمہیں ملازم رکھا ہے، یہاں نائب اور امین بنایا ہے. زمینیں دی ہیں، مکان دی ہیں، فیکٹریاں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، جاگیریں دی ہیں، سرمایہ اور دولت دی ہے. ٹرسٹی بنا کر، امین اور نائب بنا کر حکم دیا ہے کہ میرا مال ہے، اس طرح خرچ کرو. اور بجائے اس کے کہ تم مالک کے حکم کی تعمیل کرو، فکر کرتے ہو کہ مال خرچ کیا تو کم ہو جائے گا. تم اپنے آپ کو مالک کی حقیقی کی جگہ تم نے بٹھا لی. یہ وما لکم کے ساتھ بیان کیا.
یہ کنسپٹ تھا جو قرآن مجید نے دیا. دوسرے مقام پر فرمایا انعام، سورہ انعام آیت نمبر 166، فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. وہی رب ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب اور امین بنایا ہے، نائب بنایا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پہ درجے بلند کیے ہیں، بعضوں کو زیادہ بعضوں کو کم دیا ہے، بعضوں کو زیادہ، بعضوں کا دائرہ نیابت زیادہ بنایا ہے، بعضوں کا دائرہ نیابت کم بنایا ہے، بعضوں کا دائرہ امانت زیادہ کیا ہے، ان کو کروڑوں روپے کی امانت دی ہے، بعضوں کو لاکھوں کی، بعضوں کو ہزاروں کی امانت دی، نیابت دی ہے. یہ ہے رفع بعضکم فوق بعض درجات، ذمہ داریوں میں کم و بیش کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں پرکھے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ کس طرح خرچ کرتے ہو. یہ تو ذمہ داری کی بات ہے، تم مالک بن بیٹھے. یہ جو کمی بیشی کی ہے، تم کمی بیشی کو دلیل بنا رہے ہو. آج یہ فکر اتنا تبدیلی آ گئی، اس کمی بیشی کو دلیل بنا رہے ہو کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، ظالموں اس تقسیم کو سمجھو. وہ کہتا ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تمہاری ذمہ داری کو جانچنے کے لیے یہ تقسیم کی ہے کہ جس کو زیادہ امانت دی ہے وہ کس طرح نبھاتا ہے، جس کو کم دی ہے وہ کس طرح نبھاتا ہے. تم اسے ملکیت مطلقہ کی دلیل بنا رہے ہو. آگے وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورہ النور آیت نمبر 33، اور تم ان کو اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں برتنے کے لیے دیا ہے. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، صراحت کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے تمہارے پاس، فرمایا اللہ کے مال میں سے ان کو دو جو اس نے تمہیں دیا ہے برتنے کے. تو جب مال ملکیت اللہ کی ہوئی تو تمہاری حیثیت کیا ہوئی؟ برتنے والے کی، نائب کی، امین کی. اس طرح بہت کچھ قرآن مجید میں اور بھی تھا، بہت سا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت یہ بتا رہا ہوں اب زندہ سوچ رکھنے والوں کا فکر. وہ حجت اللہ البالغہ میں بیان کرتے ہیں کہ ملک کا معنی کیا ہے، ملکیت اموال کی بحث. یہ بحث، یہ معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل جو میں نے دیا نا، نبوی تصور ملکیت، اس کو پڑھیں. اس میں یہ حوالہ نہیں ہے چونکہ میں وہ کتابچہ لکھ چکا تھا، یہ حوالہ بعد میں میری نظر سے گزرا. مجھے خوشی ہوئی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے وہی فکر پیش کیا جو ہمارے کتابچے میں موجود تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ملک کا معنی آدمی کے حق میں یہی ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھانے میں دوسرے سے زیادہ حق رکھتا ہے، بس یہ معنی ہے ملک، یہ ملکیت کا معنی ہے. معنی الملک فی حق الآدمی ہے کونہ حق بالانتفاع من غیرہ، بس آدمی فلاں چیز کا مالک ہے، اس کے مالک ہونے کا معنی فقط یہ ہے کہ اس مال سے وہ بھی نفع اٹھائے، دوسرے بھی اٹھائیں، پر یہ پہلے اٹھائے دوسرے بعد میں اٹھائے. یہ معنی ہے ملک. چونکہ یہ قابض متصرف ہے، محنت کر رہا ہے، اس نے خرچ کیا ہے، سو یہ اس سے نفع پہلے اٹھا لے، جب یہ اپنی ضرورت پوری کر لے اس کے بعد دوسروں کو ضرورت پوری کرنے دے، مگر وہ بھی کریں یہ بھی کریں. یہ ملکیت کا معنی ہے. اب میں جو خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تغیر یہ آیا، یہ ایک بڑی حقیقی اور سچ پر مبنی اور کڑوی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ معیشت کے باب میں جو قرآنی اور نبوی تصور تھا اس کو ہٹا کر اس کی جگہ فقہی تصور نے لے لی. جو معیشت کے باب میں قرآنی اور نبوی تصور تھا اس کی جگہ فقہی اور قانونی تصور نے لے لی. اب انقلاب فقہی اور قانونی تصور سے نہیں، وہ قرآنی اور نبوی تصور سے آئے گا. اور فقہی اور قانونی تصور جب وہ انقلاب آ جائے گا اس کے نظام کو چلانے کے لیے وہ تصور کام آئے گا. یاد رکھ لیجئے فقہ کا موضوع انقلاب لانا نہیں ہے. یہ آپ کو مذہبی فکر میں تغیر کی بحث میں یہ بات سمجھاؤں گا. فقہ کی ہماری ساری کتابیں جو آپ ابتدا سے شروع کرتے ہیں، مالا بدہ منو سے یا منیت المصلی یا نور الاعزاز اور ہدایہ خیرین تک پڑھتے ہیں اور فتاوی حواشی جو کچھ پڑھتے ہیں، فقہ کا پورا سرمایہ سارے مذاہب کا، تمام کی تمام فقہ کے اندر بیان ہونے والے مسائل، احکام، اصول اور فروع وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے انقلاب آئے، اور نہ فقہی علم سے انقلاب آتا ہے.
انقلاب قرآنی علم سے آتا ہے، انقلاب قرآنی ہدایت اور نبوی ہدایت سے آتا ہے۔ تو فقہی علم کی افادیت کیا ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ قرآنی علم اور قرآنی تصور اور نبوی علم اور نبوی تصور سے انقلاب آئے گا، اور اس انقلاب کے بعد جب آپ نظام بپا کریں گے تو اس نظام کو چلانے کے لیے ضابطے فقہی علم کے کارآمد ہوں گے۔ فقہی علم اس کا نظام دیتا ہے، فقہی علم اس کا قانونی ڈھانچہ دیتا ہے کہ اب اس کو اس طریقے سے چلانا ہے۔ وہ صرف حلال اور حرام سے، تفصیلات سے، جزئیات سے، اس کے ضوابط سے، اس کے معاملات سے، ما لہو ما علیہ، اس کے قانونی پیچیدگیوں سے بحث کرتا ہے، علم دیتا ہے۔ تو نظام جب انقلاب کے ذریعے بپا ہو جائے، انقلاب بپا ہو جائے، تو پھر نظام کو چلانے کے لیے فقہی علم کی باری آتی، اور انقلاب لانے کے لیے فقہ کا کوئی تعلق انقلاب لانے سے نہیں، انقلاب قرآنی ہدایت اور نبوی علم سے آتا۔ تو یہ جو معاشی انقلاب درکار تھا اور سیاسی انقلاب درکار تھا، اس کے لیے جس تصور کی ضرورت تھی، جس تصور کو رائج کرنا تھا انقلاب کے ذریعے، وہ قرآنی تصور معیشت تھا، وہ نبوی تصور معیشت تھا، وہ فقہی تصور معیشت نہیں تھا۔ فقہی تصور معیشت تو قرآنی اور نبوی تصور نظام معیشت کو نافذ کرنے اور اس کو قائم رکھنے اور اس کی تفصیلات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے درکار ہے۔ یہ بنیادی بات بھی میں نے عرض کیا، اس حد تک ذہن بدل گئے۔ یعنی فقہ کا کام ملکیت کا وہ مفہوم جو قرآن و حدیث نے بتایا متعین کرنا نہیں، یا فقہ کی کتاب کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، ذرائع معیشت اور مال و دولت کی ملکیت کیا ہے، کوئی فقہ کی کتاب اس امر سے بحث نہیں کرتی۔ وہ جب ملکیت سے بحث کرتی ہے نا، تو وہ یہاں سے بحث کرتی ہے کہ ملکیت کس طرح حاصل ہوتی، بیع سے، ہبہ سے، تملیغ سے، بیع و شراء سے، وراثت سے، وغیرہ وغیرہ، یہاں سے آپ سمجھ گئے نا۔ پھر ملکیت کامل کیا ہے، ناقص کیا ہے، باطل کس طرح ہوتی ہے، صحیح کس طرح ہوتی ہے، معاہدہ باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، فاسد کیا ہے۔ یعنی فقہ کا علم شروع ہی اس نقطے سے ہوتا ہے، پھر اس کی آگے تفصیلات اور جزیات۔ بیٹے دوستو، یہ تو اس وقت کام آتا ہے جب انقلاب قرآن و سنت کی بنا پر آ چکے۔ اب اس نظام کو اسلامی قانون کے مطابق چلانے کے لیے ضوابط فقہ سے لیے جاتے ہیں، مگر وہ جاگیردارانہ نظام اور وہ سرمایہ دارانہ نظام اور فقہ کی کتابیں جب مرتب ہوئی تو ان کے سامنے اس دور کا جو معاشی نظام تھا، فقہا نے اس ڈھانچے کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کے ضوابط مہیا کر دی۔ فقہ کا کام اس معاشی نظام کے ڈھانچے کو بدلنا، یہ بنیادی نقطہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ چاہیں کہ ہدایہ، کنز اور شرع وقایہ سے معاشی ڈھانچہ ملک کا بدل جائے، معاشی ڈھانچہ نہیں بدل سکتا۔ جس دور میں جو کتاب فقہ کی، جس دور میں جو کتاب، جو فتاوی، جو چیز لکھی گئی، اس کا سمجھ لیں کہ اس کا موضوع کیا تھا، جو نظام موجود تھا، چل رہا تھا۔ ملوکیت موجود تھی پہلے، وراثت کا نظام تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، جو نظام چل رہے تھے، جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا، ڈھانچہ، جس ڈھانچے کے اندر لوگ رہ رہے تھے، اس کے اندر جب اسلامی قانون دینا تھا کہ اس کے مطابق اسلامی قوانین کی شکیں کیا ہیں، تو فقہاء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں فقہی ضوابط بیان کر کے مرتب کیے کہ اس میں یہ جائز، یہ ناجائز، یہ تفصیلات ہیں اس کی۔ مگر یہ موضوع ہی کبھی فقہ کا نہیں رہا کہ اس معاشی ڈھانچے کو انقلاب کے ذریعے بدل دیا جائے۔ تو ہم نے تصور بدل دیا، قرآنی اور نبوی تصور معیشت کا جو انقلاب کے لیے تھا، اس کی جگہ فقہی تصور نے لے لی۔ اب اس تصور پر اگر کریں گے اکتفا اور قرآنی اور نبوی تصور کی طرف آئیں گے نہیں تو 100 سال بھی گزر جائیں، انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ سٹیٹس کو مینٹین ہوگا، اس سٹیٹس کو مینٹین ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فقہ کی کتاب تو اس سے بحث نہیں کرتی ہے نا کہ یہ امانت اور نیابت ہے اور اس میں شریک کیا جائے سب کو، اور بنیادی حق کے معاش میں سب برابر ہیں، تو کس طرح دیا جائے، ان چیزوں سے بحث نہیں کرتی۔ دوسرا تصور میں تبدیلی آئی کہ اہل ثروت پر سے، جو مال و دولت رکھنے والے لوگ تھے نا، اہل ثروت، ان پر اسلام نے معاشرے کی معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ ہر ایک کے ہیتا ہائے کفالت مقرر تھے، دائرہ ہائے کفالت مقرر تھی۔
اسلام نے براہ راست ان پر معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈالی تھی جو اہل ثروت تھے. دوسری تبدیلی یہ آئی کہ یہ ذمہ داری ان کے اوپر سے اٹھا دی گئی. جب امین اور نائب تھے تو ذمہ دار تھے، جب علل اطلاق مالک ہو گئے تو ذمہ داری ختم ہو گئی. اب جتنے حکام آئے تھے بس وہ فقط حکام ان کی انفرادی یا قانونی دائرے کے اندر کچھ اخلاقی کچھ قانونی وہ حکام رہ گئے، اور وہ معاشرے کی کفالت کو نبھانا وہ ذمہ داری ان سے اٹھ گئی. اور قرآن مجید نے جو دیا تھا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں سائلوں کا اور محروم المعیشت لوگوں کا حق ہے. یہ کہاں گیا؟ یہ مسئلہ کہاں گیا؟ یہ معاشی فکر میں تبدیلی آئی. قرآن نے حق قرار دیا تھا. اب میں نے آپ کو شروع میں بات بتا دی کہ جب ذہن غلامی اور سازگاری سے سازگار ہو جائیں، غلامی اور محکومی سے، تو ہر بات کی تعبیر اور نکل آتی. اور جب ذہن غلامی اور محکومی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو، انقلاب آشنا ہو، تو پھر تعبیر اور ہوتی. اب یہ جب قبول کر لیا اس ڈھانچے کو کہ معاشی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، تو حق کا معنی خود بخود بدل گیا. اب حق کا معنی ہو گیا اخلاقی حق، یا زکوٰۃ والا 2.5% حق فقط، یا زکوٰۃ والا 2.5% حق، یا بعض نفلی نیکی مستحب درجے میں اضافی نیکی کے طور پہ مستحب حق. نیکی کر دو تو احسان ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. 2.5% کی زکوٰۃ نکالتے رہو، عشر دیتے رہو، باقی کفالت معاشرے کی ہو یا نہ ہو، تم نے اپنا 2.5% دے کے ذمہ داری نبھا لی، کوئی ذمہ داری نہ رہی. یہ تصور آیا. قرآن نے کہا تھا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور حدیث نے یہ قرآنی تصور، نبوی تصور، حضور نے فرمایا تھا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ. یہ نبوی تصور کہ تمہارے مال و دولت میں زکوٰۃ عشر وغیرہ کے علاوہ بھی حق ہے. اب جو ذہن سازگار نہ ہوا ہو غلامی سے، وہ حق کو حق ہی سمجھے گا، واز نہیں سمجھے گا. وہ حق کو حق سمجھے گا. اور حق کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذمے ہے وہ حق، وہ دینے کا پابند ہے. وہ خود دے تو بہتر، نہیں تو اس کا گریبان پکڑ کے لیا جا سکے. اگر لینے والے کا اتنا حق اس کے پاس نہ ہو تو یہ حق کیا ہوا؟ یہ مذاق ہوا. وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے قانون کے ہاتھوں سے لے سکے. گریبان پکڑنے کا ایک نظام ہے نا، مطلب اتنے نا ہر کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہے گلیوں میں، یعنی قانونی طاقت اس کے حق میں ہے. اس کے پاس جو نہیں دے رہا وہ عدالت میں رجوع کرے اور عدالت اس کو حق دلائے. اگر تو اتنی سینکشن، اتنی سینکٹیٹی، اتنا تحفظ ہو تو پھر اسے قرآن کی روح سے حق کہیں گے. اور جس کے پیچھے اتنا تحفظ ہی نہیں ہے اسے حق کہہ سکتے؟ پھر تو قرآن نے حق کہہ دیا اور تحفظ کو نہیں تو مذاق ہی اڑایا جا رہا ہے. جی وہ اخلاقی حق رہ گیا. تو میں وہی بات بتا رہا تھا کہ انقلاب لانے کے لیے قرآنی اور نبوی تصور پر بنیاد رکھنا ہوگی. تو اہل ثروت پر معاشرے کی معاشی کفالت کی جو ذمہ داری تھی وہ اٹھ گئی، وہ ذمہ داری اٹھ گئی. لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص ایماندار ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے رات کو. اب پھر وہی جس نے محکومی اور غلامی کی زندگی سے اور معاشی کفالت کے اٹھ جانے کے تصور سے ذہنی سازگاری کر لی ہو، اس کی تعبیر اور ہوگی. اور جو اس تصور کو قبول نہیں کرتا، جو تصور بھی قرآن اور حدیث سے لینا چاہتا ہے اور اس کی شرح بھی حدیث سے لینا چاہتا ہے، وہ اس کو کیسے قبول کر لے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو ایماندار ہی ڈکلیئر نہیں کر رہے جو کھا کے پیٹ بھر کے سویا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا پڑا ہے، اور ہم مومن کی تعریفیں اور کرتے پھرتے. ہمارے نزدیک عمر بھر پڑوسی بھوکے مرتے رہیں، عمر بھر پڑوسی بھوکے مرتے رہیں، اور کھا کے ہم خوب عیش کی نیند کرتے پھریں، اور صرف آنے والوں کو 10 15 20 50 100 بے زطاعت دے دے کے نام بری اپنی بناتے پھرتے رہیں سخاوت کی، اور ہم مومن رہے، ہماری مومنانہ شہرت اور ہمارے ایمان کی دھومیں مچی رہے. قرآن اور حدیث ایسے تصور کو مسترد کرتے ہیں. اب جب غلامی کے ساتھ ذہن سازگار ہو گئے تو ہم نے ان حدیثوں کو واعظ کی زینت بنا لیا، اسلام کی تعریف میں پیش کرنے کے لیے دلیل بنا لی. دیکھیے اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے،
یہ کہتا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہو تو کوئی پیٹ بھر کے کھوئے تو مومن ہی نہیں، ماشاءاللہ سننے والوں نے نعرہ تکبیر لگا دی۔ اتنا اعلیٰ مذہب ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے معاشی تصور کو صرف اس حد تک جانا اور اس حد تک پیش کیا، وہ دیکھ چکے آپ کے قوم انہیں کس طرح مسترد کر رہی ہے۔ یعنی قرآن کا تصور معاشی اور نبوی تصور معاشی، نبوی تصور اور قرآنی تصور وہ کچھ اور تھا۔ وہاں تو ایمان کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ اگر پڑوسی کے پیٹ میں لقمہ نہ دیا جائے، کون سا ایمان اس کے بغیر؟ ہم نے ایمان کو خالی نمازوں پر اور روزوں پر محصور کر کے رکھ لیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قربانی کے دن آئے، ہم نے پوچھا کہ حضور ہم قربانی کے گوشت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے اوپر تیسرے دن کا سورج طلوع نہ ہو اس حال میں کہ اس کے گھر گوشت کی ایک بوٹی بھی بچی رہے، سب تقسیم کر دو، اپنے معاشرے میں تقسیم کر دو۔ تیسرے دن کا سورج یعنی 3 دن ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہ دی قربانی کے گوشت کی۔ اگلا سال آیا، صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس طرح پچھلے سال کیا تھا نا، اس سال پھر اسی طرح کر رہے ہیں، سارا تقسیم کر رہے ہیں، بچا کے نہیں رکھ رہے۔ آقا نے فرمایا کہ ان فی ذلک العام کانوا فی جہد فاردت ان تعینوا، پچھلے سال لوگ محروم المعیشت تھے، سو میں نے ایسا حکم دیا تھا کہ جب لوگوں کو کھانے کا نہ مل رہا ہو تو ایک بوٹی بچا کے رکھنا بھی حرام ہے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، پس کلوا وادخروا، اب کھانے کی بھی اجازت ہے اور کچھ ضرورت کا بچا کے رکھنے کی بھی اب اجازت ہے۔ نبوی تصور معیشت تو یہ ہے کہ ہر ایک کو لقمہ مل رہا ہو تو پھر بچا سکتے ہیں، ہر ایک کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جا رہا ہو تو پھر بچا سکتے ہیں۔ اور وہ جو دوسرا تصور ہمارے ہاں اب رائج ہو گیا، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہاں ہر کوئی حرام کے لقمے کھا کے جی رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کون مر رہا ہے بھوک سے آج؟ ہم نے حرام کی زندگی پر ایک سازگاری اختیار کر لی ذہن۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے قرآنی تصور معیشت اور نبوی تصور معیشت میں، اور وہ جو ہم نے رائج کی، یہ معاشی فکر میں تبدیلی آئی، تغیر آیا۔ تیسرا تغیر اس طرح احادیث نبوی اور یعنی صحابہ کرام کا یہ عمل کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ساتھ ایک مسکین کو بلا کے دسترخوان پہ نہ بٹھاتے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو شخص یتیموں مسکینوں کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتا، قرآن نے 2 ٹوک اس کو دین کا جٹلانے والا قرار دے دیا تھا۔ دین کا جٹلانے والا ہے وہ شخص، وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریاکار ہے۔ قرآن کا تو 2 ٹوک ایک تصور تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ معاشی فکر میں تغیر آیا۔ ہم نے یہ ساری کی سارے اقدامات جن پر پورے قرآن کا سٹریس تھا، سارا قرآن جس پر زور دیتا رہا، حدیث جس پر زور دیتی رہی، حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ اور آپ کا اسوہ مبارک، پوری عمر شریف میں حضور جس پر زور دیتے رہے، اور صحابہ کی پوری زندگی جس پر زور دیتی رہی، ہم نے اس سارے مواد کو اٹھا کے مستحب کے درجے میں ڈال دیا۔ یہ دین کو ہم نے سمجھا، ہم نے اس کو کہہ دیا یہ مستحب ہے، ایک اضافی نیکی ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ معاشی فکر میں تغیر آیا تاکہ اس قوم کے اندر یہ تفاوت پیدا ہو اور پھر یہ قوم کبھی اٹھ نہ سکے، یعنی ذہن میں یہ فکر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیں، اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیں۔ اب کوئی ایسی بات کرے تو یہ کہیں یہ تو سوشلسٹ ہے، یہ تو سرخا ہے، یہ تو غریبوں کے روٹی کپڑے مکان کی بات کرتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان دینے والا اللہ ہے، یعنی کوئی روٹی کپڑے مکان کی بات کرے، اب وہ اس کو اللہ کا توکل یاد دلاتے۔ روٹی کپڑا مکان دینا اللہ کا کام ہے، دے یا نہ دے، دینا اس کا کام ہے، تو پھر ایسے ظالموں سے چھیننا بھی اللہ کا کام ہے۔ یعنی اس حد تک نگاہیں پھیر لی اس تصور سے۔ تیسرا پہلو، اسلامی ریاستوں میں جاگیر داری نظام نہ تھا بلکہ منصب داری نظام تھا۔ مختلف لوگوں کو اسلامی حکومتیں اچھے مقاصد اور شرائط اور اچھے مسالے کی خاطر مختلف جاگیریں دیتی تھیں، اور ان کی حیثیت منصب دار کی ہوتی تھی۔ کیا منصب؟ جاگیردار مالک نہیں ہوتے تھے بلکہ منصب دار ہوتے تھے،
اور ان کے سپرد ہوتی تھی یہ جاگیر. اتنا وہ ہر سال کو ریاست کے دفاع کے لیے اس میں سے دیں گے، فوج مہیا کریں، گھوڑے مہیا کریں، طاقت مہیا کریں، اتنے مدارس بنائیں، اتنے اسکول بنائیں، اتنے کالج بنائیں، اتنے فیصد شرح خواندگی پیدا کریں، تعلیم کا معیار اتنا بڑھائیں، خانقاہیں بنیں، ان کی کفالت کریں، دینی مدارس کی کفالت کریں، مساجد کی کفالت کریں، مذہب کی کفالت کریں، معاشی تعطل رفع کریں، سوسائٹی کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کریں. یہ ساری شرائط دے کر ان کو جاگیر دی جاتی اور منصب دار ہوتا، وہ مالک نہ ہوتا. وہ اگر تمام ذمہ داریوں کو نبھاتا تو جاگیر قائم رہتی، اسی پر بڑھا بھی دی جاتی، اگر نہ نبھاتا جاگیر واپس لے لی جاتی. یہ منصب داری نظام تھا. اس سے کفالت کا نظام بھی چلتا تھا اور قوم و ملت اور ملک کے اور اسلام کے اور امت کے وفادار رہتے تھے منصب دار. دینی مدارس کو چندے لینے نہیں پڑتے تھے، وہ منصب دار کی ذمہ داری تھی کہ اس کے علاقے میں جو دینی مدارس ہیں ان کی کفالت کریں. روحانی خانقاہوں کو اپنا نظام اور درویشوں کی تربیت اور سلوک کی تربیت اور ان کی ذمہ داریوں، ان کی کفالت کے لیے مریدوں کے نذرانے پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تھا، کفالت کا نظام الگ موجود تھا. تو نہ علماء اپنے مدارس میں طالب علموں کو پڑھانے کے لیے چندے بٹورنے اور چندے لینے کے لیے دامن پھیلاتے تھے، اپنے مقام پر اپنے وقار پر قائم رہتے تھے. وہ سائل بن کے چندے لینے کے لیے لوگوں کے دروازوں پر نہیں جانا پڑتا تھا، ان کا مقام تھا، کفالت کی ذمہ داری تھی. اور صوفیاء اور مشائخ وہ اپنی خانقاہوں کے نظام کو چلانے کے لیے مریدوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے کے محتاج تھے کہ ان کے نذرانوں سے خانقاہ چلے. وہ بے نیاز کر دیے گئے تھے، بس فقط ان کا کام ان کی تربیت پر، ان کی کفالت پر تھا، ان کا کام دین کی تعلیم اور تربیت پر تھا. اس سے غیرت، وقار، عزت نفس سب کچھ استغنا قائم تھا اور نظام خود بخود چل رہا تھا. استعماری طاقتیں جہاں جہاں غالب آئیں، انہوں نے آتے ہی وہاں سب منصبداری نظام کو ختم کر کے جاگیرداری نظام میں بدل دیا. اور جو وفادار تھے اسلامی امت کے اور ملک و ملت کے، ان سے جاگیریں چھین لی، اور جو استعماری نظام کے اور انگریز کے اور سامراجی طاقتوں اور حکومت کے جو وفادار تھے ان کو جاگیریں دے دی اور مکمل ملکیت، غیر مشروط ملکیت کے ساتھ دے دی. اب وہ جاگیروں کے مالک بن گئے. اب وہ کوئی بھوکا مرے کوئی جیے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ دینی مدارس کی کفالت کا نظام بھی ختم ہو گیا، خانقاہوں کی کفالت کا نظام بھی. اب مدارس کا نظام چلانے کے لیے نہ حکومت کی سرپرستی رہی اس طرح کی کہ وہ بے نیاز کر دیے جائیں، نہ منصبدار کی سرپرستی رہی اس طرح کہ وہ مدارس بے نیاز ہو جائیں. تو علماء نے دین کا کام تو کرنا ہی تھا، سو عوام سے چندوں کی بنیاد پر دینی مدارس کے نظام کو چلانا پڑا، اور اس کا انجام پھر آپ کے سامنے ہے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جو طالب علم 10 سال ہاتھ پھیلا پھیلا کر پڑھا ہوگا اور لوگوں کے گھروں سے روٹیاں مانگ کے کھا کے پڑھا ہوگا اور لوگوں کے جانتے ہوئے کہ فلاں فلاں میرا محسن اور مجھے دے رہا ہے اور اس کے زیر دست ہو کے پڑھا ہوگا، اور فارغ ہونے کے بعد بھی جس کی بقایا عمر تبلیغ دین کی اسی محتاجی میں گزری ہوگی، اس کی زبان سے کلمہ حق کس طرح اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا کلمہ حق؟ وہ انقلاب کے لیے انہی طاغوتی سامراجی ایجنٹوں کے خلاف انقلاب کے لیے کس طرح اٹھے گا؟ وہ اسی فرسودہ سامراجی اور جاگیردارانہ نظام کو ٹھوکر سے پاش پاش کرنے کے لیے کس طرح جرأت اپنے اندر پیدا کرے گا؟ جب تک اس کا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، وہ مستغنی ہونا چاہیے، بے نیاز ہونا چاہیے، اس کی عزت نفس اور غیرت اور حمیت برقرار رہنی چاہیے، پھر جا کے کلمہ حق کہنے کی جرأت اس کے اندر پیدا ہوگی. یہی صورت دوسری خانقاہی نظام میں ہوئی، یہی صورت دینی مدارس میں ہوئی. حالات آپ کے سامنے، چلتے چلتے پھر روح ختم ہو گئی. اور ایک اور تغیر اس میں یہ آیا کہ اخلاق و مذہب اور معیشت و اقتصاد دونوں کے دائرے الگ الگ کر دیے گئے. اخلاق و مذہب، نیکی اور معیشت و اقتصاد دونوں کے دائرے الگ الگ کر دیے. تسبیح پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، سجدے بہت کرنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ نیکی اور مذہب ہو گیا. اور کمانا، خرچ کرنا،
دینا نہ دینا یہ معیشت اور اقتصاد اور دنیا ہو گئے، دو دائرے الگ ہو گئے، دو دائرے، تاکہ معاشرہ اس حد تک مفلوج ہو کے رہ جائے اور آپس میں ان کے تعلق دین کے، مذہب کا، اخلاق کا، معیشت کا، اقتصاد کا اس طرح کٹ جائے پھر کہ کبھی معاشرہ ابھر نہ سکے، اٹھ نہ سکے، اور یہ تقسیم ہو جائے، مذہب اور دین ایک طرف اور مال و دولت۔ قرآن نے کہا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی اور تقوی اور دینداری کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ قرآن نے تقوی اور دینداری اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، انفاق ہی کو قرار دیا تھا، دینداری کو مشروط کر دیا تھا انفاق سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، یعنی دوسروں کی معیشت سنوارو گے تو اللہ کے ہاں دیندار قرار پاؤ گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کا معنی یہ کہ دوسروں کی معیشت سنوارو گے تو اللہ کے ہاں نیکوکار قرار پاؤ گے، اور تمہیں اگر دوسروں کی معیشت سنوارنے کی فکر نہیں تو اللہ کے ہاں تم نیکوکار اور دیندار سرے سے ہو ہی نہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، سب سے بڑا متقی جس کو دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، متقی ہے ہی وہ جو اپنا مال دوسروں کی معیشت سنوارنے پر خرچ کرتا ہے اور خود کو پاک کرتا ہے۔ یعنی قرآن نے دینداری، نیکی، تقوی قرار ہی اس عمل کو دیا تھا کہ لوگ دوسروں کے لقمے دیں، دوسروں کی معاشی تعطل کو ختم کریں، دوسروں کی معیشت سنواریں۔ اب معیشت سنوارنا یہ الگ موضوع ہو گیا اور دینداری الگ موضوع ہو گیا، یعنی دائرے الگ ہو گئے۔ نتیجہ یہ میں نے وہی عرض کیا، میں نے ایک جملے میں پورا خلاصہ بیان کر دیا تھا کہ معاشی فکر میں کیا تغیر آیا، کہ قرآنی اور نبوی تصور معیشت جو تھا اس کی جگہ محض فقہی اور قانونی تصور معیشت نے لے لی۔ اس کے بعد اس معاشرے کی صورت آپ کے سامنے ہوتی چلی گئی۔ یہ دو بنیادیں تھیں، سیاسی قوت اور معاشی استحکام، اسی سے سماجی استحکام معاشرے کا متعلق تھا، اسی سے۔ بس ان دو پر ایسی ضرب لگائی، سیاسی طور پہ قوم محکوم ہو گئی، معاشی طور پہ ابتلا کا شکار ہو گئی، تعطل کا شکار کر دیا گیا۔ اب وہ قوم اٹھ ہی نہیں سکتی، اور ذہن اس حد تک شکست خوردہ ہوئے اور محکومی اور غلامی کے ساتھ ذہن اس حد تک سازگار ہو گئے کہ آج بھی مذہبی ذہن الا ماشاء اللہ یہ سمجھے ہوئے ہے کہ یہ معاشی تعطل قائم رہنے کے باوجود بھی دینداری موجود ہے، معیشت قوم کی، معاشرے کی، افراد کی بگڑی رہے اس کے باوجود بھی معاشرے میں اسلامی قدریں موجود ہیں، اسلامی قدریں موجود ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، پوری دینداری پر عمل ہو رہا ہے، یہ تصور اس حد تک بدل گیا، جبکہ قرآنی تصور کے تحت وہ معاشرہ معاشی انقلاب کے بغیر اسلامی معاشرہ بن ہی نہیں سکتا۔ جب تک معاشی انقلاب نہ لایا جائے اور تقسیم دولت کا نظام، گردش دولت کا نظام قرآنی تصور کے مطابق، نبوی تصور کے مطابق جو ان اصولوں پر مبنی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، جب تک اس کے لیے انقلاب بپا نہ کیا جائے اس وقت تک معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ 11 اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ان کو سن کر اندازہ کریں گے کہ کتنا تغیر معاشی فکر میں پیدا ہو گیا۔ نمبر 1، یعنی یہ وہ فکر ہے جو قرآنی تصور معیشت اور نبوی تصور معیشت کا تھا، اور اس کے ساتھ آپ موازنہ کرتے چلے جائیں، اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر فکر اس تصور میں آیا، کتنا تغیر اس تصور میں آیا۔ پہلا یہ تھا کہ ملکیت اموال کو میں بیان کر چکا ہوں، محض ایک مجازی اصطلاح ہے، حقیقی نہیں، جو امانت اور نیابت کے معنی میں مستعمل ہے۔ بس آپ خلاصہ لکھتے جائیں، تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ لہذا مالک سے مراد اسلام میں فقط امین اور نائب ہے، حقیقی مالک نہیں۔
اور اموال میں امانت و نیابت کا یہ حق خاص شرائط اور مسالے کے ساتھ باقی رہتا ہے. انہیں نظر انداز کر دینے سے انسان خائن کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے. 2. زمین معاشی پیداوار کا خزانہ ہے جس میں اصلاً تمام انسانوں کا حق برابر ہے. اصلاً تمام انسانوں کا حق، اور جو شخص اس پر شرعاً قابل اور متصرف ہو کر اپنا سرمایہ یا محنت صرف کرتا ہے، اس کا حق انتفاع اور استعمال میں دوسروں پر فائق ہو جاتا ہے، مگر وہ کسی قیمت پر دوسروں کی محرومی کا باعث نہیں بن سکتا. 3. جملہ اموال میں حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کا محض اخلاقی نہیں بلکہ شرعی اور قانونی حق رکھا گیا ہے جس کی ادائیگی ہر لحاظ سے لازم ہے. ہم انہیں اس بنا پر انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اس کمائی میں شریک نہیں ہوئے. یہ ہمیں اللہ نے دیا اور انہیں اللہ نے محروم رکھا. یہ سوچ کافرانہ سوچ. سورہ یاسین میں موجود ہے یہ بات. 4. اصل رزق اور حق کے معاش میں سب انسان برابر ہیں، کوئی تفاوت نہیں. اصل رزق اور حق کے معاش میں سب انسان برابر ہیں. فرق اور تفاوت صرف رزق اور معاش کے درجات میں ہے، بنیادی حق اور رزق میں نہیں ہے، اس کے درجات میں فرق ہے. بنیادی حقوق معیشت کے وہ سب کے برابر پورے ہو رہے ہوں، یکساں طور پہ پورے ہو رہے ہوں تو پھر تفاوت جائز، درجات کی باری، ورنہ نہیں. تمام افراد کے لیے 5واں، تمام افراد کے لیے بنیادی معاش جس میں خوراک یعنی روزگار یا خوراک، کھانا پینا. نمبر 2 لباس. نمبر 3 رہائش. نمبر 4 کم سے کم فرض تعلیم. اور 5واں علاج. یہ شامل ہے بنیادی معاش کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے. لوگوں نے تو 3 چیزوں کا نعرہ لگایا تھا نا، روٹی، کپڑے اور ہم انشاءاللہ 5 چیزوں کا نعرہ لگائیں گے. روزگار یعنی خوراک، کھانا پینا روزگار سے عبارت ہے نا. روزگار، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج ہر شخص کو یکساں ملنا چاہیے. اس کے بغیر کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ بنیادی حق ہر ایک کے یکساں پورے ہوں، اس کے بعد درجات میں تفاوت جائز ہے. ایک حد میں، وہ بھی ایک حد میں وہ جائز ہے. تو اس بنیادی معاش کی فراہمی ریاست کی اساسی ذمہ داری، جس سے گریز حکم الہی کی کھلی نافرمانی، ہر ایک کو رزق دینے کا الہی وعدہ اسی مفہوم میں ہے. ہم نے مفہوم ہی بدل دیا. ہم نے کہا کہ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو کیا اللہ کی ذمہ داری اسی طرح ہوتی ہیں، کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے؟ بولیے، کتنا بھونڈا تصور ہم نے وضع کر لیا کہ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. معاذ اللہ. تو تم تو گویا اللہ سے بہتر ذمہ داری نبھانے والے ہو گئے نا، کہ جو اس کے ذمے ہے اس کا تو حال یہ ہے کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا. کتنا ظلم ہے. آپ نے اللہ کی ذمہ داری کا معنی ہی نہیں سمجھا. اللہ کی ذمہ داری کا معنی ہی نہیں سمجھا. یہ بھی میں آپ کو قانونی شرعی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. اللہ کی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری اس طرح ہے جیسے حقوق اللہ ہے، اور آپ کی ذمہ داری اس طرح حقوق العباد. دونوں میں فرق یہ ہے، اللہ کی ذمہ داری اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق یہ ہے کیا کہ جو خالص حقوق العباد ہوں وہ اگر کوئی ادا نہ کرے تو وہ شخص معاف کر سکتا ہے، اور جو حقوق اللہ ہو وہ کوئی ادا نہ کرے تو وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. قصاص حقوق العباد میں سے ہے، حقوق العباد میں سے ہے. کسی کا کوئی مر جائے، قتل کر دیا جائے، ورثاء چاہیں تو قصاص لیں، چاہیں تو سارا کا سارا معاف کر دیں. اور حد، چوری، ڈاکے، شراب، بدکاری پر حد، یہ حقوق اللہ میں سے ہے. ساری ریاست بھی الٹی لٹک جائے تو کسی کی سزا معاف نہیں کر سکتے، وہ نافذ ہو کر رہے گی. اب آئیے، یہ معنی ہے اللہ کی ذمہ داری کا. اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو رزق فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں
چونکہ اسے میں نے اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے، لہذا تمہارا حکمران رہنا ہی اسی بات پر منحصر ہے کہ ہر ایک کو رزق ملے، ہر ایک کو رزق ملے۔ اگر ہر ایک کو رزق کی فراہمی نہیں ہوتی تو تم سے تمہاری حکومت چھین لی جائے گی، تم حکمران رہنے، نائب اور امین کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ تو اللہ کا رزق کا ذمہ اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ وہ فرض قرار دے رہا ہے اسلامی ریاست کا، حکومت کی حکومت پر ذمہ داری کے دے رہا ہے کہ میں نے ذمہ داری لے رکھی ہے ہر ایک کو رزق پہنچانے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلامی حکومت اسلامی بنے گی تب جب اس ذمہ داری کو ادا کرے گی۔ اللہ کی ذمہ داری کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے چھت پھاڑ کے کھانا پہنچا دے۔ اگر اللہ ہر ایک کا رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ ہے تو آپ کام کاج کرنا چھوڑ دیں، گھر بیٹھے وہ اپنی ذمہ داری نبھا دے گا۔ اگر اس میں بندوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری کا مطلب بندے کی کسی انوالومنٹ کا نہ ہونا، اگر یہ مانا ہے تو پھر سارے کام کاج چھوڑ دیں، ذرا اپنے لیے بھی دیکھیں اللہ کی ذمہ داری۔ غریب کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اور جو لٹیرے ہیں ان کے لیے آپ کی اپنی ذمہ داری، وہ خود کمائیں، خود لوٹے، خود جیبیں کاٹیں، خود خوخار بھیڑیے بنے اور پورے معاشرے کی دولت کو کھا جائیں اور تجوریاں بھر لیں اور خوخار بھیڑیے کی طرح معاشرے کے خون سے اپنا منہ رنگ لیں۔ اپنی ذمہ داریاں تو وہ یوں نبھائیں، اور جب غریب رزق حلال کے لقمے سے بھوکا ہو تو اس کو جواب ملے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے رزق دینا، یا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یعنی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ ہے رزق، یہ تصور نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذمہ داری، رزق، ہر شخص کو رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری، اس کا معنی پوچھنا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ان سے پوچھو اللہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر کس معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی میرے دور حکومت میں دجلہ کے کنارے بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ یہ ہے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہونے کا معنی، کہ حکمران اللہ کا خوف کریں اور وہ گردش دولت کا نظام وضع کریں کہ ہر شخص کو اس کا حق معاش ملے اور بنیادی رزق ہر شخص کو فراہم کیا جائے۔ کہ اللہ کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، لازم ہے، حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی رزق ہر فرد ریاست تک پہنچائے۔ یہ معنی ہے اللہ کی ذمہ داری کا۔ اور اگر کسی کو نہیں پہنچ رہا تو معاذ اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوا، یا معاذ اللہ پاک کی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی یا نقص واقع نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ اس نے تو ہر ایک کا رزق ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اتنا رزق ہر سوسائٹی پہ اتار دیا ہے کہ ہر ایک کو پہنچے۔ اب آگے کچھ لٹیروں نے لوٹ لیا ہے، بعضوں کو پہنچ گیا، بعضوں کو نہیں پہنچنے دیا، یہ نظام کی خرابی۔ اس نے تو رزق اتنا اتارا ہے جو بقدر کفالت ہے۔ لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش، ہم نے تمہیں زمین پر جماؤ اور تمکن دیا اور تم سب کی معیشت کی کفالت کے لیے اتنا سامان رکھ دیا اس میں۔ وجعلنا لکم فیہا معایش، ہم نے تمہارے لیے اس کے اندر پورا سامان معیشت رکھ دیا۔ اللہ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، اس نے تو تمہاری بقدر کفالت رزق اتار دیا، اب تقسیم تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ تو نظام اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گردش دولت اور گردش اور تقسیم رزق کا وہ نظام وضع کرے کہ اللہ کا اتارا ہوا رزق ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق پہنچ جائے۔ حکومتیں بنتی اس لیے تاکہ وہ حقوق جو اللہ نے دیے ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اس کے مطابق نظام کو ریگولیٹ کیا جائے۔ تو اسلامی معاشرہ اور حکومت اس ذمہ داری کو فرض عین سمجھ کر اس طرح نبھائے، فرض عین سمجھ کر کہ کسی کی زندگی میں معاشی تعطل باقی نہ رہے اور نہ کسی کو حرام ذرائع سے جینے کی حاجت رہے، ہر شخص رزق کے حلال سے جی سکے، اس طرح ذمہ داری کو نبھائیں۔ 6، معاشرے میں کسب معاش کے فقط حلال ذرائع ہونے چاہیے، موجود ہوں، اور حرام ذرائع معیشت قطعی طور پر مسدود کر دیے جائیں۔ یعنی معاشرہ تب اسلامی معاشرہ ہوتا ہے کہ حرام ذرائع معیشت کی گنجائش ہی نہ رہے۔ 7واں، صرف اور خرچ کے ذرائع اور مواقع قطعاً مشروط، صرف اور خرچ کے، جس طرح آمدن کے ذرائع کی شرط ہے نا، اس طرح خرچ کرنے کے ذرائع اور مواقع بھی مشروط ہیں۔ اسراف، تبذیر اور تحریم، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ناجائز مواقع پر خرچ کرنا یا حرام پر خرچ کرنا، ان سے متعلق جو احکامات ہیں
ان کو اس طرح نافذ کیا جائے کہ خرچ میں اقتصاد اور توازن کی مکمل پابندی ہو، اقتصاد اور توازن کی مکمل پابندی ہو۔ الاقتصاد نصف المعیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آپ نے اچھی حکومت اور اچھے حکمران کی خصوصیت یہ بیان فرمائی، اچھی حکمران اور حکومت کی خصوصیت بیان فرمائی، یہی اللہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کا تصور بھی مل جائے گا۔ فرمایا کہ جو اچھا حکمران آئے گا اس کو مہدی قرار دیا، اس کو مہدی، یہ عام بھی ہو سکتا ہے خاص بھی ہو سکتا ہے اس کا اطلاق، یعنی سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منصفانہ نظام آئے گا تو اس کا بیان بھی ہے، اور عمومی اطلاق کے اعتبار سے ہدایت یافتہ نظام کی خوبی بھی بیان کہ جو نظام اسلامی ہدایت پر مبنی ہوگا اور جو حکمران ہدایت یافتہ حکمران ہوں گے ان کا بھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ یقسم المال بین الناس صحاح، کہ وہ لوگوں کے درمیان مال و دولت کی تقسیم صحیح طریقے سے کریں گے، وہ مال و دولت کی تقسیم اور گردش لوگوں میں برابری کی بنیاد پر کریں گے۔ اور یہاں برابری سے مراد صاف ظاہر ہے باقی حکام کو سامنے رکھے تو اصل رزق اور بنیادی حق کے معاش کی برابری، اس طرح تقسیم دولت کا نظام وضع ہوگا کہ جس میں ہر ایک کو اصل معاش برابر درجے میں مل سکے، جیسا قرآن مجید نے کہا وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ یہ جو رزق معاش ہے اللہ پاک نے اس میں ہر ایک کو برابر رکھا ہے، ہر ایک کو برابر رکھا ہے۔ اور اس زمین میں 4 دنوں میں اللہ پاک نے رزق اور نظام ادوار بیان کیے، اقوات اور زمان معیشت پیدا کیا، سواء للسائلین، سب حاجت مندوں کے لیے برابری کی بنیاد پر، یہ قرآن ہے، سب کے لیے برابری کی بنیاد پر۔ تو اس طرح 8واں، ہر شخص حتی المقدور کسب معاش کا پابند اور کسی کو بلا عذر شرعی تساہل، غفلت اور کاہلی کی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہ ہو۔ ہر شخص کسب معاش کا پابند ہو، محنت کرے، اور یہ تساہل، یہ غفلت اور کاہلی کی زندگی ممنوع ہو، کسی کو اجازت نہ ہو۔ کاہلوں کو، غفلت شیار لوگوں کو، تساہل جو معاشرے پر بوجھ بنتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے معاشرے میں رہنے کی۔ 9واں اصول، جس طرح معاشرتی زندگی میں اجتماعی معیشت کے لیے باہمی اشتراک و تعاون ضروری ہے، اس طرح اجتماعی استحکام کے لیے معاشی سطح پر امداد باہمی اور کفالت عامہ کا نظام ناگزیر ہے، اور اس کا قیام ریاست کی بنیادی ذمہ داری۔ کفالت عامہ کا نظام ناگزیر، ریاست کی ذمہ داری۔ اس طرح سرمایہ و دولت کی گردش اور منصفانہ تقسیم کا نظام، سرمایہ و دولت کی گردش اور منصفانہ تقسیم کا نظام ریاستی فریضہ ہے۔ ایسے شرعی اقدامات کا اجرا جس سے اقتناز اور احتکار کا خاتمہ ہو، جی نمبر 10، جس سے اقتناز اور احتکار، ذخیرہ اندوزی، مال و دولت کو جمع کرنا، کنسنٹریشن آف ویلتھ، ایکچومولیشن آف ویلتھ، اور یہ اجناس وغیرہ، احتکار، اس کی ذخیرہ اندوزی، اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے اور تقسیم دولت کی ضمانت میسر آئے، یہ اسلامی نظام معیشت کی شرط اول ہے۔ اور 11واں، معاشرتی زندگی میں اجتماعی مصالح اور مفادات کی رعایت، اجتماعی مصالح اور مفادات کی رعایت انفرادی رعایات پر مقدم ہے۔ اگر کسی جگہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو اجتماعی حق فائق ہوگا۔ یعنی یہ ایک خاکہ تھا جو میں نے بتایا اسلام کے دیے ہوئے معاشی فکر کا، جس پر مبنی اسلامی معیشت اور اسلامی معاشرت کا ڈھانچہ تھا۔ اب اس دور زوال میں جب محکومی اور غلامی کی زندگی آئی تو مسلمانوں کے بنیادی تصورات میں جو فکری تغیر آئے، سیاسی تغیر آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، اور معاشی تغیر بھی آپ سن چکے کہ معاشی سطح پر بھی یہ فکری تغیر آیا کہ بالکل معاشی تصور بدل کے رہ گیا۔ اب جو معاشی تصور اس وقت ہمارے پاس ہے اس سے معاشی انقلاب بپا نہیں ہو سکتا، اور بتانا یہ ہے کہ جب تک معاشی انقلاب بپا نہیں ہوتا اس وقت تک معاشرہ، اسلامی معاشرہ ممکن ہی نہیں کہ بنے۔ قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ
مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے تعداد میں، اذ انتم قلیل، تمہاری عددی اقلیت تھی، عددن اقلیت میں تھے، مائنورٹی تھی تمہاری. مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تم کمزور تھے، یعنی معاشی اعتبار سے کمزور تھے، ناتواں تھے، معاشی عدم استحکام کا شکار تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں طاقتور لوگ، بڑے لوگ اچک کے نہ لے جائیں، تمہاری جان مال عزت مال و دولت سب کچھ لوٹ نہ لیں، اچک کے لے گائیں کا یہ معنی. یعنی تین کیفیتیں تھیں تمہاری گزشتہ مکی زندگی میں اسلامی معاشرہ وجود میں آنے سے پہلے. اسلامی ریاست مدینہ قائم ہونے سے اور ہجرت مدینہ سے پہلے مکی زندگی کی یاد دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو. یاد کرو مکی زندگی کی کفر کی جڑیں کیا تھی، وہاں کافرانہ نظام کی جڑیں کیا تھی وہ سمجھ لیں. کافرانہ نظام کی تین جڑیں بیان کی اور یہاں اسلامی نظام کی تین جڑیں بیان کی. اصل فرق بیان، کمپیرزن کیا جا رہا ہے. کمپیرزن اذ انتم قلیل، عدد میں تھوڑے تھے، مائنورٹی میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ کبھی بھی پولیٹیکل اتھارٹی تمہارے پاس نہیں آ سکتی تھی، پولیٹیکل انٹیگریٹی نہیں تھی تمہارے پاس، سیاسی استحکام نہیں تھا. جب عدد میں تھوڑے تھے، اقلیت تھے، تو ہر وقت حکومت تمہاری نہیں بن سکتی تھی، محکوم رہتے. یہ سیاسی کمزوری. مستضعفون فی الارض، معاشی کمزوری، اکنامک سٹیبلٹی نہیں تھی تمہارے پاس، اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل انٹیگریٹی نہیں تھی. نمبر دو، اکنامک سٹیبلٹی، معاشی استحکام نہیں تھا، کمزور تھے. یہ اس کافرانہ نظام کی دوسری جڑ اور خرابی بیان ہو رہی ہے. اور تیسرا، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور سماجی عدم استحکام، معاشرتی عدم تحفظ، سینس آف انسیکیورٹی، سینس آف سوشل انسیکیورٹی، لیک آف پولیٹیکل انٹیگریٹی، لیک آف اکنامک سٹیبلٹی اور لیک آف سوشل سیکیورٹی. تین چیزوں کا فقدان تھا. ذرا قرآن کے فلسفے کو بھی سمجھنے کے لیے کوشش کی جائے. یہاں قرآن مجید نے نماز کی بات نہیں کی، نماز وہ پڑھتے تھے مگر دار ارقم میں پڑھتے تھے یا تنہا پڑھتے تھے، اور حرم کعبہ میں وہ نظام اس طرح کا نہ تھا آزادی کے ساتھ. باوجود اس کے وہ بات نہیں کی. یہ بات قابل توجہ ہے. یہ نہیں کہا کہ تم آزادی کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، آزادی کے ساتھ عبادات کی انجام دہی ممکن نہ تھی، آزادی کے ساتھ قرآن کے دیگر احکام پر عمل کرنا ممکن نہ تھا. یہ باتیں نہیں کی قرآن مجید نے. وہ ٹھوس بنیادیں بیان کر رہا ہے کسی نظام کے استوار ہونے کی، نظام کے بدلنے کی، انقلاب لانے کی. ٹھوس باتیں کرتا ہے، سطحی بات نہیں کرتا قرآن. قرآن ان تین اسباب اور وجوہ کی نشاندہی فرما رہا ہے جس کی وجہ سے مذہب اور دین تمہارا مستحکم نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے دین کو استحکام میسر نہیں آ سکتا تھا. وہ تین اسباب کیا تھے؟ ایک، سیاسی طور پہ تم کمزور تھے، دوسرا معاشی عدم استحکام تھا، تیسرا سماجی عدم تحفظ تھا. تو جو قوم، جو طبقہ سیاسی طور پہ کمزور ہو، معاشی طور پہ غیر مستحکم ہو اور سماجی طور پہ غیر محفوظ ہو، اس کا دین کس طرح محفوظ ہو سکتا ہے؟ اس کا دین کس طرح محفوظ ہو سکتا ہے؟ اس کی ریلیجس آئیڈینٹی کیسے برقرار رہ سکتی؟ مذہبی تشخص کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انقلاب بپا کیا، تمہاری زندگی میں تقدیر بدلی. اور کیا تقدیر بدلی؟ تین تبدیلیاں پیدا کی زندگی میں. قربان جائیں قرآن کے فلسفہ انقلاب پر. فرمایا فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات. یہاں بھی نہ نمازوں کی بات کی، نہ روزوں کی بات کی، نہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی، نہ دینی تعلیمات کے فروغ پانے کی.
کیونکہ یہ چیزیں تو انجام کار خود بخود حاصل ہو جاتی. نظام کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے, نظام کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. جہاں سے یا جہاں صالح نظام ہو تو ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں, دین مستحکم ہو. غیر صالح نظام ہو تو کفر پلے, اس تصور کی بات کی جا رہی ہے. فَمَفَاوَاكُمْ, پس ہم نے تمہیں آزاد سماجی تحفظ عطا کیا, سماجی تحفظ عطا کیا, تمہیں مضبوط ٹھکانہ دیا اس معاشرے میں آ کے, سماجی تحفظ دیا, تمہیں سوشل سیکیورٹی دی. کیا سوشل سیکیورٹی دی, نمبر 1. نمبر 2, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی, یعنی تمہیں پولیٹیکل اتھارٹی دی, پولیٹیکل پاور دی, اقتدار میں آ گئے. میثاق مدینہ ہوا, معاہدہ یہود ہوا, اور مسلمانوں کی حکومت بن گئی. انقلاب آیا, تمہیں سماجی تحفظ ملا, ان کے ہاتھوں سے نکل گئے, ایک آزاد معاشرے میں تم نے آ کے آزادی کا سانس لیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور سیاسی اقتدار تمہیں عطا ہوا, اللہ نے اپنی تائید سے نوازا اور تم سیاسی طور پہ مستحکم ہو گئے, مقتدر ہو گئے. 2, پولیٹیکل پاور مل گئی. اور تیسرا, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور رزق پاک اور حلال رزق کے ساتھ تمہیں معاشی استحکام عطا کر دی, تمہیں پاکیزہ حلال رزق عطا کیا. مواخات مدینہ کے ذریعے, مواخات مدینہ کے ذریعے جو جو معاشی طور پہ کمزور تھا اس کو سہارا دے دیا. کہا کہ ایک دوسرے کے مالوں میں شریک ہو جاؤ, مکانوں میں شریک ہو جاؤ, جائیدادوں میں شریک ہو جاؤ, زراعت میں شریک ہو جاؤ, تجارت میں شریک ہو جاؤ. فی اموالہم حق للسائل والمحروم کی بنیاد پر. رزقکم من الطیبات, تمہیں معاشی استحکام عطا کیا. تو تبدیلیاں کیا پیدا کی؟ میں آپ کو فلسفہ انقلاب کا بتا رہا ہوں. جو نظام جس کو قرآن نے فرسودہ کہا, جس کو باطل کہا, جس کو طاغوتی کہا, اس نظام کی 3 خصوصیات کیا تھی؟ اس میں مسلمان سیاسی طور پہ کمزور تھا, مسلمان معاشی طور پہ غیر مستحکم تھا, مسلمان سماجی طور پہ غیر محفوظ تھا, یعنی عزت اور جان و مال محفوظ نہ تھی, معیشت میں مضبوط مستحکم اور آزاد نہ تھا, اور سیاسی حقوق آزادانہ طور پہ اس کو میسر نہ تھے. تو ان 3 خوبیوں کا مرکب جو نظام تھا اس کو کافرانہ نظام کہا, طاغوتی نظام کہا, استعماری نظام کہا. اور تبدیلی کیا آئی؟ جب تبدیلی لائی تو جس نظام سے بدلا اسلامی نظام, اس کی خوبیاں کیا قرآن نے بیان کی؟ اس کی خوبی یہ بیان کی کہ سماجی تحفظ دیا, معاشی استحکام دیا اور سیاسی استحکام دیا. سماجی تحفظ دیا, سیاسی استحکام دیا اور معاشی استحکام دیا, اکنامک سٹیبلٹی دی, پولیٹیکل انٹیگریٹی دی اور سوشل سیکیورٹی دی. کیوں یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ 3 چیزیں دی لعلکم تشکرون, تاکہ تمہاری جبین خدا کے حضور جھک جائیں, تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, تاکہ مسلمان ہو جاؤ سچے سچے کامل کامل. لعلکم تشکرون, تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ. تو شکر گزار بندگی کے مقام تک پہنچانا یہ منزل مقصود تھی, راستہ نہ تھا. تم بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہو, قرآن یہاں بات ختم کر رہا ہے, تم شروع یہاں سے کرتے ہو. یہاں تو جد و جہد ختم ہو جائے گی, انقلاب کا سفر یہاں ختم ہو جائے گا جب ہر جبین خدا کے حضور جھک رہی ہوگی, جب ہر آنکھ خدا کی محبت سے رو رہی ہوگی, جب ہر دل خدا کی محبت میں تڑپ رہا ہوگا, جب معاشرہ شکر گزاری کا نمونہ ہوگا, لوگوں کی زبانوں سے شکوے ختم ہو جائیں گے, ہر دل صابر ہوگا, ہر دل شاکر ہوگا, ہر نگاہ پر نم ہوگی, ہر جبی خدا کی حضور سجدہ ریز ہوگی. جب معاشرہ اس حال کو پہنچے گا اس دن تو انقلاب کا سفر ختم ہو جائے گا, اس دن تو منزل نصیب ہو جائے گی سفر کی, اس دن تو آخری اسٹیشن ہوگا, اس دن تو غلبہ دین حق ہو چکا ہوگا, اور رہ گیا سفر کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کرنا کیا ہے. معاشی انقلاب لانا ہے, سیاسی انقلاب لانا ہے, سماجی انقلاب لانا ہے, فرسودہ نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے, سامراجی باطل طاغوتی بتوں کو پاش پاش کرنا ہے, سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام کو اٹھا کر اس پنجرے کو پھینک دینا ہے, ایک ایک فرد کو معاشی تحفظ دینا ہے, سماجی تحفظ دینا ہے, سیاسی حقوق کو بحال کرنا ہے تاکہ ہر شخص آزادی کی فضا میں سانس لے, ہر شخص کی عزت محفوظ ہو,
ہر شخص کو عزت کے ساتھ حلال کا کھانا ملے تاکہ پریشانیاں دور ہو اور خدا کے حضور جائے تو فقط اللہ کو یاد کرے. لعلکم تشکرون. روٹی کی پریشانی نہ رہے, دنیا کی طلب نہ رہے, مال و دولت عزت کی الجھن نہ رہے, ساری پریشانیوں سے بے نیاز ہو, پھر مولا کے حضور پیش ہو تو اس کی عبادت اسی کی خاطر کرے. یہ ہے لعلکم تشکرون کا معنی. یہ اسلامی انقلاب ہے, اس کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں. وہ انقلابی جد و جہد, وہ جد و جہد اور سیاسی تگودو جو معاشی انقلاب کے لیے نہیں ہے, وہ اسلامی جد و جہد ہی نہیں ہے. جو سماجی تحفظ کے لیے نہیں ہے, وہ اسلامی جد و جہد ہی نہیں ہے. تصور ہی الٹ ہو گیا, بدل گیا. آپ بات کو نماز سے شروع کرتے ہیں, اللہ کی ذات ان سجدوں پر جا کے بات کو ختم فرما رہا ہے. اس مقام تک تو جا کے پہنچانا ہے, اور اگر لعلکم تشکرون, تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ. اگر سیاسی انقلاب اور معاشی انقلاب اور سماجی انقلاب کے بغیر قوم شکر گزاری کی حالت تک پہنچ سکتی تو ضرور اس لمبے راستے کو اپنانا تھا. قرآن نے اتنا لانگ پاتھ ضرور اڈاپٹ کرنا تھا. فآواکم کا راستہ, وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ کا راستہ, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کا راستہ, اتنا لمبا سفر کروا کے لعلکم تشکرون تک پہنچانا تھا. اگر اس نظام کو بدلے بغیر شکر گزاری کی منزل ممکن ہوتی تو پہلا قدم ہی شکر گزار بندوں کو بنانے کا ہوتا. کہتا اب ہجرت کرو اور آؤ شکر گزار بندے بن جاؤ. وہ شکر گزار کیسے بنے جب تک حلال کا لقمہ نہ ملے. اے مولا, ادھر تو فرما رہا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ ہو تو 40 دن کی عبادتیں رائے گاہ جاتی ہیں, 40 دن کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو حلال کے لقمے میسر نہ ہو معاشرے میں, اور مقبول عبادتوں کا تصور آپ رائج کرنا چاہتے. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم. رزق کی حلال کی ضمانت نہ ہو جس معاشرے میں, اس معاشرے میں چاہتے ہیں کہ عبادت مقبول ہو جائے, لوگ عبادت گزار بندے بن جائیں, شکر گزار بندے بن جائیں. آقا نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, امکان ہے اس بات کا کہ فقر یعنی غربت انسان کو کفر تک پہنچا دے. اللہ کے رسول کا ارشاد غلط ثابت نہیں ہو سکتا. کفر تک پہنچا دے ممکن ہے فقر کی حالتوں میں. تو جب تک اس فقر اضطراری سے قوم کو نکالا نہ جا جو باعث کفر ہے, تو کافرانہ نظام کس طرح ختم ہو سکتا ہے. اسلامی نظام لانے کے لیے ان 3 خطوط پر انقلاب لانا ہوگا. اور اس وقت اتنا تغیر اور تبدیلی آ گئی کہ سوچ کے رخ اور زاویے ہی سرے سے بدل گئے. تصور ہی نہ رہا کہ انقلاب ہے کس بلا کا نام. سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے, ختم کہاں سے جا کے ہوتا ہے. آج معاشی انقلاب کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ دینی بات ہی نہیں ہے, یہ اشتراکیوں کی بات ہے, یہ سرخوں کی بات ہے, سوشلسٹوں کی بات ہے. غریب کی بات کرنا سوشلسٹوں کی بات ہے. تو پھر نتیجہ جو لوگ دین کو اس طرح پیش کریں گے معاشرے میں, اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے جو ہو چکا, وہ اس طرح ہی ہوگا. پھر وہ قوم ایسے پیش کرنے والوں کو مسترد کر دیتی. حضور نبی اکرم جنہوں نے انقلاب بپا کیے, ان کی پرائرٹیز کیا تھی, ترجیحات کیا تھی آقا کی. صحیح بخاری کو دیکھیے, نماز کے لیے حضور علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہیں, اقامت ہو چکی ہے, جماعت شروع ہونے والی مسجد میں, صحابہ کی صفیں لگ چکی ہیں. باہر مسجد کے دروازے کے باہر گلی سے آواز آئی کہ میں ایک حاجت مند ہوں, سائل ہوں, غریب ہوں, کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیہات کا رہنے والا, آداب ہی نہیں بات کرنے کے, مگر حاجت مند ہے. وہ کدھر ہے, میں آپ چاہتا ہوں کہ میری حاجتیں پوری کریں. حضور علیہ السلام چاہتے تو اس کو پیغام بھیجتے, 2 منٹ صبر کر, میں نماز پڑھا کے فارغ ہو کے آ رہا. ممکن تھا کہ نہیں تھا, مگر آقا نے مصلی چھوڑ دیا, نماز مؤخر کر لی اور باہر تشریف لائے, اس کی حاجت روائی کی, اس کی حاجات پوری فرمائی, جو کچھ اس کو درکار تھا گھر سے اٹھا کے دیا. جب اس کی حاجت پوری کر دی پھر آ کے اللہ کے حضور سجدہ ادا کی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی ادائیگی میں تو ابھی وقت ہے, یہ تو 4 لمحے بعد بھی سجدہ کر لوں گا, مگر اس کی حاجت کی قضا کرنے میں 2 لمحے بھی دیر نہ ہو. اس کی حاجت مندی کی طرف یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے. معاشی انقلاب کی اہمیت کیا ہے. ایک طرف دینی رغبت ہے, ایک طرف معاشی الجھن ہے.
فقہائے کرام نے اس لیے تو فرمایا تھا نا کہ اگر بھوک کی حالت میں انسان نماز پڑھے اور دھیان بھوک کی طرف جائے، پیٹ خالی، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دھیان ہی اس کا اس طرف ہے تو عبادت کیا مزہ؟ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ دھیان لقموں کی طرف لگے ہوئے ہوں تو اللہ کے حضور کیا سجدہ ریزیاں ہوں گی۔ تو جس طرح دوستو یہ کیفیت ایک فرد کی ہے نا، یہی کیفیت اس وقت پوری قوم کی ہے، پوری قوم کی یہ کیفیت ہے۔ جب تک اس قوم کو اس الجھن سے نکالا نہیں جاتا، انہیں دیندار اور اللہ کے شکر گزار بندہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ معاشرہ شکر گزار کیسا بن سکتا ہے؟ یہ ایک معاشی فکر کا تغیر تھا جس کا ذکر کیا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس فکر کے ساتھ اٹھنا ہے، اس فکر کے ساتھ اٹھنا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ اور فرسودہ فکر کے جو ڈھانچے ہیں ان بتوں کو پاش پاش کر دینا ہے، اور قرآنی تصور انقلاب کا، نبوی تصور انقلاب کا بپا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ تو آج تغیرات میں سے دوسرے تغیر کا بیان مکمل ہوا انشاءاللہ۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً